أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سفن النجاة الأعلام، من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. محترم ناظرین اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق رضوی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ صبا زہرا، اور آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اور تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور ناظرین، یقیناً اہل بیت ہی کشتی نجات ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس سے انکار کیا تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم کا انتہائی احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے جو ہے ہمیں وابستہ کیا، اور اس پروردگار کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام جیسی ہدایت ہمیں نصیب فرمائی۔ پروردگار عالم نے ہر امام معصوم کے ذریعے سے کسی خاص پیغام کو، کسی خاص سیرت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یوں تو تمام معصومین علیہ السلام ایک دستور اور ایک اصول کے تحت اپنی تعلیمات فرماتے ہیں، اور ان کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے وہ ہے دین اسلام، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تمام دنیا کو، تمام انسانیت کو جو درس دیا ہے وہ خداوند عالم کی وحدانیت کا اور اس کی بندگی کا۔ ہر امام کے دور میں کچھ حالات ایسے رہے ہیں کہ انہی حالات کی مناسبت سے امام نے کچھ سیرت کے جو نکات ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں، اور ہم لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہ واجب ہے اور یہ واجب قرار پاتا ہے کہ ہم امام کے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن حالات میں امام نے کون سی سیرت کا اظہار فرمایا، اور اس اعتبار سے چوتھے امام کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کی سیرت طیبہ کے اندر کچھ انتہائی اہم نکات موجود ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہی گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک مہمان شخصیت کو بھی دعوت دی ہے، اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی ٹاپک پہ آج ہم بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مولانا صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں، اور بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ ٹائم نکال کر جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی بھائی، میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ قبلہ، آپ کا بھی مہربانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایام عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی میں کچھ مخصوص تواریخ بھی ہیں جو جن کی نسبتیں ہیں شہادت کی نسبت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو تاریخ شہادت، جیسا کہ آپ نے بھی یقیناً تمام ہمارے ناظرین اور سامعین اور جہاں جہاں پر ہدایت ٹی وی کی نشریات پہنچتی ہیں، سب آپ سب کی کو ہم اس میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ گفتگو آپ فرمائیے گا ابتدائی طور پر، کہ یہ ایک کربلا کے واقعات جس طرح عام طور پہ ہم سنتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں مجالس میں، اور جہاں جہاں بھی یہ ذکر ہوتا ہے اس میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اس قدر ایک مصائب کا پہاڑ جو عصر عاشور سے شروع ہوا، عاشور کے دن سے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے
اس تمام مصائب کو جھیلا، اور اس کے بعد پھر جو سفر شام تھا اس میں جو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا، اور اس کے بعد پھر امام تقریباً 94 یا 95 ہجری میں جب ان کی شہادت ہوئی، تو ایسے حالات میں خصوصاً جب انہیں منصب امامت بھی ملا اور ان کو یہ ذمہ داریاں اور فرائض جو ان پر عائد کیے گئے، بہت ہی مشکل وقت تھا کہ جب زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ اور ہمارے ان امام نے اس صبر اور استقلال کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ مشن امام حسین علیہ السلام کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، عاشور سے بعد تک کے جو واقعات ہیں اور اس کے بعد جو آگے آنے والے، تھوڑا سا ان کے ایک ابتدائی حوالے سے بھی بات گفتگو ہو جائے کہ آپ کا تعارف جو ہے امام علیہ السلام کا، کہ بچپن کا کیسا آپ کا تھا اور کربلا کے لیے کس طرح آپ کو تیار کیا گیا، جس طرح ہم باقی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ کس طرح انہیں کربلا کی ان صعوبتوں کے لیے تیاری ذہنی طور پر بھی تیار کیا گیا۔ تو امام علیہ السلام کو پہلے سے کس انداز میں تیار فرمایا آپ کے والد گرامی نے، اور آپ کے دادا کی زمانے میں ہی آپ کی اس دنیا میں آپ تشریف لائے، تو اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور پھر ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کے تمام ناظرین کو اور مومنین کو ان ایام کی تعزیت بھی پیش کریں اور ان میں کچھ ثواب حاصل کرنے کے مستحق بھی ہوں۔ جس طرح آپ نے سوال ارشاد فرمایا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اجمالی تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ مصداق ہیں آیے مودت کے، وہ مصداق ہیں آیے تطہیر کے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ 5 ہی ہستیاں موجود تھیں جو چادر کے نیچے، اور اسی طرح اس وقت وہ 5 ہی ہستیاں موجود تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر آپ کے دین کی اجرت کیا ہے، تو کہا کہ میرے ذی القربیٰ سے محبت کرو، مودت کرو۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ آپ کے ذی القربیٰ اور فی القربیٰ کون ہیں، تو وہ 4 ہی ہستیاں اس وقت موجود تھیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ مگر احادیث پیغمبر میں امام زین العابدین کا تذکرہ بڑی تذوق و احتشام کے ساتھ، بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ملتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، منبر کے اوپر حضور جلوہ افروز تھے، حضور صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور شمع رسالت روشن تھی، پروانے پہ پروانہ قربان ہو رہا تھا، اور پیغمبر کے دونوں زانوؤں کے اوپر ایک زانو پہ حضرت امام حسن تشریف فرما تھے اور دوسرے زانو کے اوپر امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان بچوں کی عمر کیا رہی ہوگی جو ایک زانو پہ امام حسن تھے اور ایک زانو پہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جو ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت کا رہنما، لیڈر، ہادی، امام، آپ کا خلیفہ اور جانشین اور معصوم مفترض و طاعت امام آپ کے بعد کون ہوگا؟ جب کہ آپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، مگر اس قافلے کو، اس مسلمانوں کی اس جمع غفیر کو لیڈ کون کرے گا، ان کی قیادت کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہوں گے میرے جانشین اور میری امت کے امام، اور وہ معصوم مفترض الطاعت رہنما ہوگا میری امت کا، اور ان کے بعد یعنی یہ ہے وہ حدیث کے لفظ، حضرت امیر المومنین کے بعد علی ابن ابی طالب کے بعد ان کے یہ صاحبزادے حضرت امام حسن میری امت کے امام ہوں گے۔
اور حضرت امام حسن کے بعد میرا یہ شہزادہ حضرت امام حسین میری امت کا امام ہوگا۔ اب یہاں سے جو سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اب یہ تو حضور کی گود میں ہے، اور فرمایا سلمان اس حسین کے بعد علی ابن الحسین جو اس کا بیٹا ہوگا، اس کا فرزند ہوگا، وہ میری امت کا امام ہوگا، میرا نائب ہوگا، اور حسین کے بعد وہ اس قوم کا امام معصوم مفترض الطاعت وہ شہزادہ ہوگا جس کا نام علی ابن الحسین ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سلسلہ اور بھی آگے چلا، اس لیے کہ گنجائش مجمع میں یہاں تک ہے۔ پیغمبر نے 12 تک کا سلسلہ بیان فرمایا۔ المادیو من اطرتی من ولد فاطمہ، مادی 12واں میرا اور آخری وہ اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اگر کائنات کا ایک ہی دن کا زندگی باقی رہ گئی تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا جب تک کہ وہ میرا ہم نام مبعوث ہو کے ظاہر ہو کے پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم نہ کر لے۔ اس دن کی شام نہیں ہوگی، وہ سورج غروب نہیں ہوگا جب تک میرا 12واں نہ آ جائے گا۔ لیکن یہاں جو سلسلہ ہے یہ حضرت امام زین العابدین کے بعد فرمایا، اور پھر زین العابدین کے بعد اس کا بیٹا جو میرا ہم نام ہوگا، اس کا نام محمد باقر ہوگا، وہ میری امت کا امام ہوگا۔ اور پورے مجمع پہ نظر دوڑا کے فرمایا، ایک شخص پہ نظر رکی اور کہا یا جابر یا ستدرکہ، اے جابر تو اس کا زمانہ پائے گا، جب تو ان باقر سے ملے تو میرا انہیں سلام کہنا۔ یعنی پورے مجمع میں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب لوگ تو شاید اس زمانے تک موجود نہیں ہوں گے، وہ چلے جائیں گے یا دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، مگر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ اس زمانے میں موجود ہوں گے اور وہ باقر العلوم سے ملاقات بھی کریں گے۔ چنانچہ حضرت جابر کئی مرتبہ بیمار بھی ہوئے، اور یہ بھی ہوا کہ اب وہ ان کے بچنے کی امید نہیں رہی، مگر وہ مطمئن تھے، کہا میرے پاس ایک معصوم کی امانت ہے، جب تک میں وہ نہ پہنچا لوں میں اس دنیا سے نہیں اٹھوں گا، اور میرے پاس ایک شرف ہے وہ یہ کہ میں ایک معصوم کی زیارت کرنے کے لیے ابھی دنیا میں باقی ہوں، جس کی زیارت کا بھی ثواب اور شرف مجھے، یہ ہے معرفت، یہ ہیں بصیرت کی چیزیں۔ تو یہ ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور یہ کہ کوئی کسی ذہن میں یہ جائے کہ انہیں امامت کے لیے تربیت کیا گیا، امامت کے لیے انہیں ایجوکیٹ کیا، نہیں، امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، اس میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں، وہ اس علم لدنی کا مالک ہوتا ہے جو کسی پڑھانے والے کا محتاج نہیں، وہ اس عصمت کے ساتھ معصوم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک ہر قسم کے گناہ، سہو و نسیان سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے یہ چیزیں قریب تک نہیں پھٹکتی۔ یعنی وہ عصمت و علم کے اس درجے پہ فائز ہوتا ہے جو ایک امام کے لیے اور خاص کر معصوم امام کے لیے چاہیے ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، یہ تو آ گیا قرآن مجید میں اجمالاً ذکر، حدیث پیغمبر میں اجمال آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں، اور بالکل اجمالاً ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بالکل آخری وقت ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 21واں روزہ ہے، 40 ہجری ہے، اور حضور اپنے بیٹے امام حسن کو بلا کے فرما رہے ہیں، بیٹے یہ اسرار امامت تیرے تفویض کیے، اور آج کے بعد اس امت کے امام تم ہو اور پیغمبر کے نائب تم ہو، اور بیٹا جب تم دنیا سے جانے لگو یہ سب کچھ اپنے بھائی امام حسین کو تفویض کرنا، اور تیرے بعد یہ اس امت کے امام، بالکل جس طرح وہ پیغمبر نے فرمایا، یہ اس امت کے امام ہوں گے اور یہ اس امت کے رہنما ہوں گے، اور تیرے بعد امام معصوم مفترض الطاعت یہ حسین ابن علی ہوں گے، میرے چھوٹے فرزند حسین ہوں گے۔ اور پھر حسین کی طرف دیکھ کے کہا، جبکہ حضور کے سینے پہ ایک 3 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، کہا بیٹے حسین جب تیرا وہ وقت آئے اور تو آخری سلام کر کے رخصت ہونے لگے تو میرے اس بیٹے، میرے اس پوتے علی ابن الحسین کو امامت تفویض کرنا اور اسرار امامت اس کے حوالے کرنا، امت کی باغ ڈور اس کے حوالے کرنا، اور خود آخری سلام کر کے اپنے مقصد اور منشا کی طرف روانہ ہو جانا۔ اور پھر اس بچے کی طرف خطاب کر کے کہا، اے بیٹے علی ابن الحسین، اے علی ثانی، جب تو دنیا سے جانے لگے تیرا بیٹا محمد باقر جس کا نام ہوگا اس کو یہ سارے، یعنی یہ سلسلہ آپ کو کلام امیر المومنین میں، حدیث پیغمبر میں، آیات و تفسیر آیات الہی اور تفاسیر قرآن میں یہ آپ کو مل جائے گا
اور رہا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، میں آپ کو بچپنے کا ایک واقعہ، امام زین العابدین کی عمر ابھی 10 برس بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضور ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک شخص جس کا نام ابراہیم بتایا گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کو 10-11 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں، اور وہ اس صحرا میں اتنی محویت اور اتنی توجہ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں، کوئی بستی بھی نہیں، کوئی یہاں یعنی پڑاؤ بھی ایسا نہیں ہے، مگر یہ یوں لگتا ہے کہ اس کی منزل بالکل قریب ہے، یہ اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی محویت کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے۔ وہ گئے اور جا کے السلام علیکم کے بعد کہا برخوردار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ یہ جواب سن کے حیران ہو گیا کہ 10 برس کا بچہ کہتا ہے میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا، 10 برس کا بچہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہا ہے۔ مگر شہزادے تیرے پاس نہ کوئی زاد راہ ہے، نہ کوئی سواری ہے۔ کہا تقوی ہمارا زاد راہ اور سواری ہے، صبر ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ وہ جا رہے ہیں، کہتا ہے مگر ابھی آپ کی عمر ایسی تو نہیں کہ آپ پہ حج فرض ہوا ہو۔ تو جو جواب دیا اس 10 برس کے بچے نے، اس لیے کہ جو اس علم کے ساتھ یعنی نوازا گیا تھا، جو کسی پڑھانے والے کا محتاج نہیں، جو الہی علم ہے اس سے جو نوازا گیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے بندہ خدا، کیا تو یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں ٹھیک 15 برس تک جیوں گا اور پھر اس کے بعد میں زیارت مکہ کو جاؤں؟ خیر وہ تو خاموش ہو گیا، اس لیے کہ بچے کے جواب اور پھر بچے کی آنکھوں میں اور چہرے کے اوپر وہ وجاہت اور وہ جلال یعنی وجہ اللہ ہی اس کے چہرے کے اوپر موجود تھا۔ وہ اس سے تھوڑا وہ گھبرایا، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے کوئی بحث و تمہیز نہیں کی، تھوڑا دور ہٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک اور شخص آ گیا ہے جس کا سبز امامہ ہے اور سفید رنگ کا بالکل ڈائمنڈ قسم کا وہ لباس پہنے ہوئے ہے، مگر انتہائی وجیح اور خوبصورت، مگر اس کی عمر جو ہے وہ ڈھلتی بھی ہے، وہ لڑکا یا جوان نہیں ہے۔ وہ آیا اور آ کے پورے احترام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ انہیں ملا ہے، اور اس نے اس بچے کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر اس نے اس بچے کے دونوں ہاتھ چومے اور اپنے سینے سے لگائے اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے اکرام کے ساتھ اس بچے کو پیش آیا۔ کہا میں تو اس بچے کے سوالات و جوابات سے کچھ متحیر ہوا ہی تھا، یہ منظر دیکھ کے تو اور بھی حیران ہو رہا ہوں۔ خیر بچہ تو اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ یہ شخص ابراہیم نامی اس کی ٹو میں نکلا اور جا کے کہا السلام علیکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آپ سے دریافت کر سکتا ہوں یہ بچہ کون تھا؟ کہا شاید تجھے یہ معلوم نہیں، یہ علی ابن الحسین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، یہ خانوادہ رسالت سے ہیں، یہ معصوم امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں اور امام کے باپ ہیں، ان کی ذریت اور نسل سے امامت چلے گی۔ اچھا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو یہ اتنا ان کا احترام کیا، استقبال کیا، اتنا اکرام کیا، اتنی عزت افزائی کی، آپ کون ہیں؟ آپ کچھ فرمائیں گے؟ کہا مجھے جاننا چاہتے ہو، میں خضر ہوں اور ہم اس بات پہ مکلف کیے گئے ہیں کہ ہم ہر روز ان کا استقبال کریں، ان کا سلام کریں، ان کا احترام کریں، اور جس دن ہم ان کا احترام نہیں کر پائیں گے اسی دن ہم سے ولایت جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ وہ اپنا اور ان کا مراتب کا فرق بھی بیان کر دیا، اور یہ وہی خضر ہیں جو موسیٰ کو اپنا شاگرد رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا، اصل میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو علمی خدمات ہیں وہ آپ پوری دنیا علم و ادب کے سامنے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ایک کتاب جو آج بھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانی پہچانی اور پڑھی جاتی ہے، خدا گواہ ہے اگر آج اس کو اسی کے حساب سے، ایک کسی عالم نے بڑے حسرت سے کہا تھا کہ ہمارے مدارس کے اندر جس تحقیق سے قافیہ پڑھایا جاتا ہے، اگر اسی تحقیق سے قرآن مجید پڑھایا جائے تو نہ معلوم دنیا علم جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں جس تحقیق سے لوگ قافیہ پڑھتے ہیں اسی تحقیق سے اگر صرف صحیفہ کاملہ ہی پڑھ لیں تو دنیا معرفت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اس لیے کہ وہاں تو علم کے، معرفت کے، بصیرت کے اور تبلیغ کے اور موعظہ کے وہ چشمے ہیں جو پھوٹتے ہیں۔ اور پھر یعنی کو کالر ہے کیا آپ کو؟ تو اچھا تو انہوں نے یہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں ایک خزانہ اور ایک تحفہ
امت کو عطا فرمایا ہے، جو آج بھی صحیفہ کاملہ کی صورت میں موجود ہے۔ اور پھر آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جس طرح کہ آپ نے کہا واقعہ کربلا کے بعد ان کا اصل میں واقعہ کربلا کے بعد ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا دور امامت شروع ہو گیا، اس لیے زیادہ وہ منظر عام پہ آئیں چیزیں، وہ صرف ذاکروں کی بات نہیں، وہ منظر عام پہ بھی اس لیے زیادہ آئیں کہ اس وقت سے دور امامت امام زین العابدین، جس وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ تھے، ظاہر ہے اس وقت تک شمس امامت حسین علیہ السلام کے زیر سایہ تھا یہ کمر امامت، اور جب وہ سایہ اٹھ گیا اب ظاہر ہے یہ اپنی ان نورانیت کے ساتھ اور ان ذوق فشانیوں کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اور دنیا کی نگاہیں بھی انہی کے اوپر ہیں۔ مگر جیسا کہ آپ نے کہا وہ واقعہ کربلا کے بعد کا جو دور ہے وہ بالکل اس کا نقشہ بدل گیا، وہ زمانہ بدل گیا۔ یعنی آپ اگر مجھے اجازت دیں اور آپ کے پاس 2 منٹ وقت ہو تو میں عرض کروں، یعنی ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ کسی پیغمبر نے خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، یہ قرآن مجید کی الفاظ ہیں، فانظر ماذا تری، بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا، سوچا بابا آپ نے خواب میں دیکھا مجھے ذبح کر رہے ہیں، بیٹا جانتا ہے باپ کا خواب جو ہے وہ وہی ہے، وہ غلم نہیں، وہ بے مقصد خواب نہیں، وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا وہ کر، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ یہ ہے امامت کی پہلی منزل۔ مگر اب امامت اتنی ترقی کر چکی ہے، پہلے تو باپ پوچھتا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے، مگر اب جذبہ قربانی جو ہے اور سلسلہ اور مقام امامت جو ہے وہ اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب بچے آ کے کہتے ہیں بابا ہم قربان ہونا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے پاس جا کے کہتے ہیں ابا ہماری باری کب آئے گی۔ آپ کربلا کو پڑھیں، 9 10 برس کے بچے جا کے کہتے ہیں اماں ہماری باری کب آئے گی۔ کون ایسا بچہ ہوگا؟ بچے تو شور سن کے اندر گھس جاتے ہیں، اور کون ایسا بچہ ہوگا جو تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں جانے کو پسند کرے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے بیٹا تو موت کو کیسا پاتا ہے تو وہ یہ کہے آج کے دن آج اعلی من الاصل، وہ تو شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ یہ ہے انقلاب اور یہ ہے تبدیلی۔ کہاں وہ منزل کہ باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تیرا کیا مشورہ اور تیری کیا رائے ہے، کہاں امامت کا یہ مقام کہ اب بچے خود کہتے ہیں ہماری باری کب آئے گی، اس لیے کہ وہاں شاید جان دینا کوئی اتنا آسان کام نہ ہو، یہاں جان بچانا اتنا مشکل ہے، اور پھر اس مشکل ترین کام میں اپنی جان کو، یعنی یہاں جان دینا آسان تھا، جان بچانا بہت مشکل تھا، اور یہاں لوگ جان دینے کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شب عاشور کا ایک واقعہ ہے، امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ سارے خیمے جو ہیں یہ ہمارے خیمے کے قریب کر لیے جائیں، اپنے جانثاروں سے کہا خیمے ہمارے خیموں کے قریب کر لیے جائیں۔ ظاہر ہے جب خیمے قریب لائے گئے اور خیمے قریب نصب کیے گئے، جب خیمے لگتے ہیں تو پھر آواز بھی بلند ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اس طرف آئیے، کوئی کہتا ہے رسہ کھینچیے، کوئی کہتا ہے رسہ پھینکیے۔ تو یہ آوازیں جب بلند ہوئیں امام زین العابدین اٹھے اور اٹھ کے آئے، کہتے ہیں بابا مجھے تقسیم کار کا علم ہے، میں تیرے یہ جانثار جو ہیں ان کے اوپر السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤ کہہ کے زیارت پڑھوں گا، میں ان کے اوپر درود و سلام پڑھوں گا، بابا ان کی بڑی عزت ہے میری نظر میں۔ مگر بابا جب یہ بولتے ہیں ان کے بولنے کی آواز میری پھوپھیوں کے خیموں تک آتی ہے، انہیں کہیے کہ خیمے دور لگا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں بیٹا آج میرا انتظام ہے، میں نے یہاں لگوا دیے، کل تیرا انتظام ہوگا، جہاں جی چاہے لگوا لینا۔ ان مسافروں کی آخری رات ہے، میں چاہتا ہوں ذرا قرب میں گزر جائے، یہ ہمارے قریب آ گئے، ان کے خیمے لگ جائیں۔ یعنی تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا تیرا امتحان جو ہے وہ بہت شدید ہے، تیرا امتحان بہت سخت ہے، اپنے کو سنبھال اور دیکھ یہ قافلہ جو تو لے کے جائے گا اس میں بچیاں ہیں، اس میں بیٹیاں ہیں، اس میں مستورات ہیں، اس میں ضعیف ہیں، یہ لوگ ہیں جو تیرے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس لیے یہاں سے جب امام زین العابدین کی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ہر ایک جو اس کا زاویہ اور ہر ایک جو اس کا موڑ آتا ہے وہ اتنا دردناک اور اتنا پورا شوب ہوتا ہے کہ نہ بیان کرنے والے کے بس میں ہوتی ہے بات، نہ سننے والے ہی اسے آرام سے سن سکتا ہے۔
صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی. اب ہم بات کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، تو ان کے فضائل میں سے میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور اپنے ناظرین سے بھی. بریک کا اس وقت ہو گیا ہے ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے. میں چاہوں گی کہ میں بھی آپ ناظرین سے اور مولانا صاحب آپ سے جو ہے وہ شیئر کر سکوں مولا کے کچھ فضائل، کہ امام سجاد علیہ السلام بہت ابھی چھوٹے ہیں کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے امام سجاد علیہ السلام کے پاس اور کہا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو مجھے بتائیں کہ میں اس کو پورا کر سکوں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکوں. تو امام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور امام اگرچہ ابھی چھوٹے ہیں کہا کہ بابا جان الحمدللہ صحت بھی جو ہے وہ اسی خدائے باری تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ زندگی بھر اللہ کی قضاء و قدر کے علاوہ کوئی خواہش میرے دل کے اندر موجود نہ ہو. اور بہت ہی بڑا میسج ہے مولا کا اس جملے کے اندر کہ زندگی بھر اللہ کی قضاء و قدر کے علاوہ کوئی خواہش میرے دل کے اندر نہ ہو، یعنی جب بھی جہاں بھی میرا پروردگار جیسا بھی چاہتا ہے میں ویسا کردار پیش کروں. یعنی قضاء و قدر پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اگر چاہتا ہے کہ کریم بن جاؤ تو میں کریم بن جاؤں، اگر اللہ چاہتا ہے کہ سخی بن جاؤ تو میں سخی بن جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے دشمن کے آگے قہار بن جاؤ تو میں اس کے دشمن کے آگے قہار بن جاؤں. یعنی جہاں جہاں بھی پروردگار کی صفات موجود ہوتی ہیں امام چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہر کام کروں، اللہ کی مرضی کے مطابق بات کروں. تو حقیقت میں امام سجاد علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی مولانا صاحب کہ جس طرح خدا نے ان ہستیوں کو جو ہے وہ عظمتوں سے نوازا ہے اس گھرانے کو، اسی طرح آزمائشیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. مولا جب مدینہ سے چلے تو جوان تھے، اور جب کربلا میں تھے تب بھی جوان تھے، بیمار بھی نہ تھے، لیکن بیمار کربلا کے نام سے مولا جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. مولا کا نام جو ہے وہ بیمار کربلا پڑ گیا. اور میں یہ جاننا چاہوں گی، اور بہت سے ایسے ناظرین ہمارے کہ جو اس بارے میں نہیں جانتے، کہ کون سا ایسا دکھ تھا مولا کو کہ امام کربلا میں آنے سے پہلے جوان تھے، تندرست تھے، لیکن جب کربلا میں آئے تو ایسا کون سے دکھ تھے کہ مولا جو ہے وہ ضعیف ہو گئے، جنہوں نے مولا کو کی کمر جھکا دی اور مولا کے بال سفید ہو گئے. اور اس میں کیا خدا کی حکمت پوشیدہ تھی کہ آپ نے کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے الیاذ باللہ جس طرح، اور یہ کہ وہ ایک جو یعنی ایک یہ بھی ایک صدمہ بھی تو ایک بیماری ہے. جب آپ اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لاشیں دیکھتے ہیں، اور ان کا اس طرح 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہونا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں وہ آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور پھر آپ بار بار انہیں تعارف بھی کروا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے تو کئی خطبے دیے اور فرمایا کہ دیکھو پہچانو اس زمین کے اوپر تمہارے رسول کا نواسہ میرے سوا کون ہے. اور کبھی جب اپنی ان پھوپھیوں کو دیکھتے ہیں جن کے لیے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور میرا گھر ساتھ تھے، درمیان میں ایک دیوار تھی، مگر مار آئے تو شبہا ولا سمیت صوتہا، میری زندگی گزر گئی مگر میں نے کبھی جناب زینب کی دیوار کے اس پار سے ایک آواز نہیں سنی، کبھی ان کا سایہ نہیں دیکھا. تو اس نے پردے کے جو لوگ پابند ہیں ان لوگوں کا ساتھ ہو، خانوادہ عصمت اور معصوم گودوں کے پلے پاک پیغمبر، معصوم پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں،
یہ ساتھ ہوں اور اتنی پریشانی اور اتنی مصیبت کا سامنا ہو، اور باقی جو احباب کربلا میں جو موجود ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ جام شہادت کے بعد ان کا امتحان تو ایک گناہ آپ سمجھیے کہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے ابھی ختم تو وہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ امام علیہ السلام کا ایک جملہ ملتا ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ بھائی آپ تو کربلا میں رہ جائیں گے، آپ کا امتحان ختم ہو جائے گا، اور مجھے تو ابھی کوفے اور پھر شام میں بھی جانا ہے، اور پھر اتنا دور کا سفر کر کے پھر واپس پلٹنا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا تھا بہن تم تو یہ سفر پیروں سے کرو گی، چل کے جاؤ گی، اور میں یہ سفر سر سے کروں گا، وہ سر میرا ساتھ ساتھ جائے گا. تو یہ ہے کہ امتحان تو ان کا، یعنی وہ مصیبتیں تو ان کی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ گناہ ایک چیز تو ختم ہوئی. اب اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوا، وہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کرنے کا اور انہیں قیدی بنانے کا. ظاہر ہے جب سبط حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ وہ بیویاں جو عصمت کی گود کی پلی ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور ان کی چادریں جو ہیں وہ چھن چکی ہیں، تو وہ یعنی یہ خود ایک بیماری ہے. اور بیماری کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ بیمار اگر کچھ ہو تو یہ کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی توہین ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بیمار ہونا وہ تو آپ نے سورہ حل عطا کے شان نزول میں پڑھ لیا کہ بچے بیمار پڑے تو پیغمبر نے کہا کہ آپ منت مانیے. انہوں نے 3 دن کی منت مانی روزے، اور اس کے بعد جب انہیں وہ شفا ہوئی تو اس کے بعد یہ سورۃ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. مگر امام زین العابدین کی بیماری، اگرچہ وہ بیماری جو تھی وہ کثرت مصائب کی تھی اور شدت احساسات کی بیماری تھی، مگر پھر بھی اس بیماری کا کم از کم اس قیامت تک آنے والی امت کو یہ فائدہ تو ہوا. آج ہر بیمار کے لیے جب کوئی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ. وہ ایک تقرب کا ذریعہ تو مل گیا، ایک قربت کا وسیلہ تو مل گیا. اے پروردگار تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، اس بیمار کو صحت اور شفا عطا کر. تو گویا ان کی تو یہ بیماری جو ہے یہ اگرچہ اس حساب سے ہے کہ وہ شدت احساس سے ہے، ان مذاہب اور ان مظالم کو دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ سارے اپنی آنکھوں کے سامنے. بلکہ ایک چیز تو ایسی ملتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی واقعہ سے غائب ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ آدمی کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا جائے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں موجود ہیں، مگر پھر بھی بہت سے منظر انہوں نے نہیں دیکھے. آپ نے سنا کہ جب آخری وقت امام حسین علیہ السلام آئے اور کہا اٹھو بیٹا اب مسافر کا آخری وقت ہے، مجھے اجازت دو، اور اسرار امامت جو تھے وہ حضور کے سپرد کیے. تو حضرت امام زین العابدین تڑپ کے کہتے ہیں بابا میرے چچا عباس کدھر ہیں؟ کہا قد قتل، وہ تو شہید ہو گئے. میرے بھائی علی اکبر کدھر ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے. فرمایا بیٹا کس کا پوچھتے ہو؟ لم یبق من الرجال الا انا وانتا، یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، اور مسافر کا آخری وقت ہے، تو بھی مجھے اجازت دے دے. اور اس کے بعد پھر امام پہ وہی غش طاری ہوا، اور اس کے بعد جب سیاہ اندھیری چلی ہے، ملائکہ کی تسبیحاں گری ہیں، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا ہے، ایک آواز گونجی ہے الا قتل الحسین بکربلا. اور اس وقت امام آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے، اس وقت امام زین العابدین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی ہے تو اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یعنی بلندی کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی نے بڑھ کہا بیٹے تیرا بابا تو شہید ہو گئے، اور وہ نشیب میں آج بھی تلہ زینبیہ، اور وہ جا کے کوئی منظر دیکھے وہ تو نشیب میں شہید ہو گئے، اور تو اوپر دیکھ کے کہا پھوپھی وہ دیکھو میرے بابا کا سر نوک نیزہ پہ ہے. یہ ہے وہ پہلی، یعنی جب جس آنکھ کھولنے کے بعد منظر جو سجاد کی آنکھوں نے دیکھا. اور آپ اگر کربلا معلیٰ جائیں آپ وہاں دیکھیں خیام سے کوفے کی طرف راستہ جو جاتا ہے بالکل سیدھا جاتا ہے، اور مقتل جو ہے وہ دوسری طرف ہے. ان ظالموں نے خیام میں سے اہل بیت کو قیدی کیا اور مقتل کی طرف سے لے گزرے ہیں، حالانکہ بالکل وہ اپوزٹ راستہ ہے. اور منشا یہ تھا کہ انہیں جتنی زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، جتنا ان پہ زیادہ سے زیادہ ستم ڈھایا جائے. اب ظاہر ہے جب امام سجاد نے اپنے بابا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے اور جناب ثانی زہرا نے امام زین العابدین کو دیکھا تو لکھا ہے بی بی حائل ہو گئی درمیان اپنے
اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کے اور آواز دے کہا بیٹا میں تجھے اس طرح اپنے بابا کی لاش پہ نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ اگر تم جاؤ گے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی، تم بچ نہ پاؤ گے۔ اب اگر کوئی پوچھے کیا حضرت زین العابدین علیہ السلام کی نسبت جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل میں محبت کم تھی کہ وہ تو صحیح سلامت رہیں اور زین العابدین برداشت نہ کر سکے؟ اصل میں بات یہ ہے جب مصیبت آتی ہے آہستہ آہستہ اور اس کے ساتھ آدمی بیمار پڑتا ہے، لوگ اس کا علاج کرتے ہیں، آخر وہ مر جاتا ہے، یہ صدمہ ہوتا ہے تو صدمہ برداشت کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یکا یک صدمہ آئے، سجاد نے ایک مرتبہ دیکھا بابا کا سر نیزے پہ ہے، جب دوسری مرتبہ دیکھا تو بابا کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال شدہ زمین کربلا پہ پڑی تھی، اور جو سب سے بڑی حسرت دل میں لے کے اٹھے ہیں وہ یہ ہمیشہ یہ کہا کہ بابا سجاد تجھے دفن کیے بغیر چلا گیا، تیرا لاشا دفن نہ کر سکا، تیری لاش کو دفن نہ، دھوپ پہ تیرا لاشا چھوڑ کے چلا گیا، تیری لاش دفن نہ کر سکا۔ ظالموں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائیں، گلے میں خاردار توق پہنایا اور امام سجاد کو قیدی بنا کے انہی لاشوں کے پاس سے گزار کے یہی وجہ ہے حضرت امام زین العابدین کے مصائب کربلا والوں سے یک گنا اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کے وقت جو تھا وہ ایک عاشور کی اثر تک تھا، مگر امام سجاد کا تو شروع ہوتا ہے اور پھر 95 ہجری تک رہتا ہے۔ یعنی آپ حضرت امام زین العابدین کی جب سیرت پڑھتے ہیں، خدا گواہ ہے جب کھانا سامنے آتا تھا چیخیں مار مار کے روتے تھے، واللہ قتل ابی جائے، خدا کی قسم میرے بابا بھوکے مارے گئے، واللہ قتل ابی عطشانہ، خدا کی قسم میرے بابا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اور اس طرح کبھی کھانا آیا تو روئے، کبھی پانی ملا تو روئے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا تھا تو اس کو روک کے پوچھتے اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں یہ دھمبا ہے اور یہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو امام پوچھتے کہ تو ذبح کے آداب بھی جانتا ہے؟ ہاں میں مسلمان ہوں، کیوں نہیں آداب جانتا؟ میں جانتا ہوں کہ ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلا لینا چاہیے۔ وہ بھی امام کے لیے ناقابل برداشت بات ہو جاتی اور کہتے اب میں کیسے بتاؤں، میرا تو 6 مہینے کا بھائی بھی پیاسا دنیا سے شہید کر دیا گیا، تیر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ ساری زندگی جو ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام یعنی آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلے امام کے عزادار بھی ہیں، سب سے پہلے امام کے ذاکر بھی ہیں، اور امام علیہ السلام کے بعد یہ حجت خدا معصوم مفترض الطاعت بھی ہیں۔ جہاں امام نے لوگوں کو عزاداری کا درس دیا ہے، وہاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور عبادات کا بھی آپ صحیفہ کاملہ پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس سے بڑا کوئی مواحد نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ اور اگر امام کو اس مسند پہ دیکھیں جہاں آپ اپنے باپ کی صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑا عزادار نہیں ہوگا۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں جب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو جو ہیں یہ عبادتی ہیں، ہم عزادار ہیں۔ نہیں، امام کے بعد تو عزاداری بھی امام زین العابدین سے سیکھیے اور عبادت بھی امام زین العابدین ہی۔ یہاں تقسیم نہیں ہے، یہاں عزاداری بھی وہیں سے ملے گی، عبادت بھی وہیں سے ملے گی۔ بتاتے چلیں کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کے لیے لائنز کھل جائیں گی ایک بریک کے بعد، جو اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ مزید دقیقے ہیں اذان سے پہلے۔ چاہوں گا کہ تھوڑی سی اسی سے ملتا جلتا سوال جو ہمارے شاید ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہو کہ اب جب دیکھتے ہیں کربلا کے اندر خصوصاً روز عاشور جس طرح انہوں نے یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اولاد کو، ان کے اصحاب کو اس بے دردی سے شہید کیا اور اس کے بعد لاشوں تک کو نہ چھوڑا، ان کو بھی پامال کیا، یعنی اس قدر ظلم اور بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ایسے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو اس کے بعد جب ان اسیران کربلا کے قافلے میں جو بچوں اور عورتوں کا ایک قافلہ تھا، اس کے تنہا مرد کو کس طرح انہوں نے چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یا یہ اس میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عزم اور استقلال کا کی جو ہے اس میں موجود ہے کہ جس نے امامت کو بچایا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات میں کئی مرتبہ، ایک مرتبہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا
تو ابن زیاد کی بھی جب اس دربار میں جب خطبات دیے گئے تو وہ بھی ایک ہڑبڑا اٹھا اور اس نے کوشش بھی کی کہ میں یہ کام کر ڈالوں، لیکن دشمن ظاہر ہے کہ یہ کام خدا کی اس میں حکمت پوچھی تھی. کس طرح سے یہ ایسا موجود ہوا کہ دشمن نے جہاں تمام افراد کو، جتنے مرد تھے گھر کے، سب کو شہید کر دیا، کس طرح سے امام علیہ السلام کو اس میں بچایا گیا؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس عظیم واقعہ اور عظیم قربانی واقعہ کربلا کے یعنی سارے اس کے بالکل وسط سے گزرے اور بالکل ابتدا یعنی مدینے سے روانگی سے لے کے پھر واپس مدینے تک یہ سارے اس سلسلے میں موجود ہیں. جب تک قافلہ امام حسین علیہ السلام کی زیر قیادت چلتا رہا زین العابدین موجود تھے، اور جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اس کے بعد قافلہ جناب زین العابدین اور زینب بنت علی کے زیر قیادت چلنا شروع ہوا. اس وقت بھی جناب امام زین العابدین موجود تھے. مصلحت و مشیت پروردگار میں یہ تھا کہ امام زین العابدین باقی رہیں، اب کوئی طاقت انہیں چھو نہیں سکتی تھی، حالات جیسے بھی رہے ہوں، مگر وہ جو امر پروردگار ہے وہ بھی ہو کے رہتا ہے. حضرت امام زین العابدین کے لیے 2 مرتبہ کوشش ہوئی کہ انہیں بھی شہید کر دیا جائے، مگر وہ شہید نہ کیے جا سکے. اس کے لیے مصلحت پروردگار کار فرما رہی جناب زینب سلام اللہ علیہا. تو حضرت امام زین العابدین کا کردار بھی ایک بہادر، ایک شجاع، ایک معصوم اور فرزند علی کا اور فرزند حسین کا کردار ہے، جس میں کسی بھی جہت سے آپ کو کسی قسم کی کمزوری یا کسی قسم کا فیلئر نظر نہیں آئے گا. وہ سب کچھ کے باوجود ایک اور بہت بڑی پشتیبانی بھی حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ہے، اور وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دنیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کیا سمجھے گی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی باپ کی بیٹی ہیں جس کے حسن و حسین بیٹے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی ماں کی بیٹی ہے، وہی دودھ اس نے پیا ہے جو حسن و حسین نے پیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی نانا کی نواسی ہیں جس کے امام حسن و حسین یعنی سوائے اس کے کہ وہ خاتون ہیں اور وہ 2 حضرات مرد تھے، وہ امام ہیں، یہ امام نہیں ہیں. بھائی یہی اس کے علاوہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، بغیر کسی مدرسے کے اور بغیر کسی سکول میں جائے کہ اللہ کی طرف سے وہ علم لدنی کی مالک ہے، اور پھر امام علیہ السلام کی طرف سے اسے یہ تفویض کیا گیا ہے. جس طرح سارا قافلہ یعنی یہ بھی ایک حکمت و فلسفہ، ایک حکمت امام ہے کہ امام زین العابدین سے تو کہا بیٹا یہ بیویوں کا قافلہ جو ہے اس کی حفاظت اور نگہداشت تم کرو گے، یہ تمہارے سپرد ہے. اور جناب زینب سے کہا بہن زینب میرا بیٹا زین العابدین یہ تمہارے سپرد ہے. اور وہ سچ کسی نے کہا کربلا می مرد اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا نام ہی مٹ چکا ہوتا. شیعہ ہا پوئی مرد اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی شیعہ بھی دکھائی نہ دیتا. اس لیے کہ پہلی عزادار بھی جناب امام حسین علیہ السلام کی جناب زینب ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شیعہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور ایک وقت میں وہ محافظ امامت ہیں. یعنی جب وہ امام زین العابدین کو اٹھا کے خیمے سے نکل رہی تھیں وہ محافظ امامت بھی ہیں. اب ظاہر ہے آپ کے پاس وہ وقت آ گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ. اس وقت ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، اور بریک کے بعد آپ کے ٹیلی فون لائنز کا کالز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور شامل کی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. اور ناظرین کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بہت روئی ہیں، جنہوں نے بہت گریہ و زاری کیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور مولا کی جدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شامل ہیں، جو کہ 18 سال کی ایج تھی اور اپنے بابا کے انتقال کے بعد مولا جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد جو بی بی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ زندہ رہیں، اور
گریہ زاری کرتی رہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے اور مسلسل روتے رہے۔ کسی نے جب جناب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اب تو بہت رو چکے، اب تو بس کر دیجئے، تو مولا نے یہ کہا کہ منحال تو نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے حضرت یوسف علیہ السلام چلے جانے کے بعد ان کے 11 بیٹے ان کے پاس موجود تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور میرے تو ایک ہی دن میں جو ہے وہ 12 یوسف مارے گئے۔ تو منحال نے پوچھا کہ مولا جہاد اور شہادت جو ہے وہ آپ کا خاندانی ورثہ ہے، تو مولا نے کہا کہ منحال بے شک جہاد اور شہادت ہمارا خاندانی ورثہ ہے، لیکن بہنوں کو اور پھوپھیوں کو جو ہے وہ بازار میں جو ہے وہ شہر بشہر پھرایا جانا اور سروں سے چادریں اتار لینا یہ ہمارا خاندانی ورثہ نہیں تھا۔ اور جب امام سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا وہ کون سی منزل تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ مصائب جو ہے وہ مولا سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو مولا نے 3 بار شام کا نام لیا کہ جس پر مولا جو ہیں وہ خون کے آنسو روتے ہیں، اور جس نے مولا کو وہ مصائب ہیں جس نے مولا کو جو ہے وہ بیمار کر دیا۔ بیمار نہ تھے لیکن بیمار کربلا کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم مولانا صاحب سے یہ پوچھیں کہ آج کے دور میں خصوصاً خواتین کے لیے پردے کی اہمیت کس قدر واضح اور عیاں ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا، اور ان واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اگر آپ اجازت ہو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اشتاق بھائی اور ہماری بہن صبا اور قبلہ مولانا کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں جی۔ حضور چھوٹی سی 1-2 گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے من کن تو مولا کہا میدان خم غدیر میں، اسی طرح ہر امام نے اپنے والی وارث کے لیے یہی ٹرانسفر آف پاور جو ہے جس کو اسرار امامت منتقل کیا جاتا ہے وہ کیا، اور امام زین العابدین کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر آف پاور میدان کربلا میں کیا گیا جب کوئی والی وارث امام کے پاس نہیں تھا۔ اور میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کا پورا اسلام جو امام حسین نے بچایا اس کی وراثت اب منتقل کی گئی ہے امام زین العابدین کو۔ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی اہمیت ہوگی اس بات کی کہ وہ مشن جس کو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں سے امام حسین نے پورا کیا، اس کی اب والی وارث جناب زینب ہیں اور امام زین العابدین ہیں۔ اس ایک نقطے سے ہی امام کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پورے کا پورا مشن جس کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے مولا اتنے شجاع تھے کہ جب یزید نے قتل کی دھمکی دی تو کہا کہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے۔ یہ مولا کی شجاعت ہاشمی شجاعت تھی، لیکن یہ غیرت کا امتحان تھا جو کوئی نبی نہیں دے سکتا اشتیاق بھائی، کوئی امام نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اور صرف امام زین العابدین کے حصے میں تھا کہ غیرت کا امتحان اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں اسلام کی محافظت، یہ امتحان صرف امام زین العابدین کا حصہ تھا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور ایک آخری الہامی بات جو مجھے عطا ہوئی یہ سمجھ لے میں پوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ مجھے منکشف ہوئی تو میں خوشی سے ایک دم کھڑا ہو گیا کہ جب یہ یزیدی جو سارے چینلوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی مارا خود ہی روئے ہیں، اور میں ایک بہت بڑی بات اشتیاق بھائی کرنے لگا ہوں کہ امام زین العابدین کا 40 سال کا گریہ اور جناب زینب کا گریہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ مظلوم کے والی وارث تھے، اس خون کے وارث تھے۔ ہم امام زین العابدین کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کسی نے امام زین العابدین کو نہیں کہا کہ انہوں نے خود ہی مارا خود ہی رو رہے ہیں۔ ہم بھی امام زین العابدین کی ہی طرح گریہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی ان کو مظلوم سمجھتے ہیں، ان کے خون کے اوپر ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں جس طرح امام زین العابدین نے کیا۔ کوئی یزیدی امام زین العابدین کو تو نہیں کہتا کہ انہوں نے خود ہی مارا خود ہی روئے۔ ہم جو ہے نا وہ مدعی ہیں، یہ بہت نقطہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ کرے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے خود ہی مارا خود ہی روئے، لیکن ہم کیونکہ وہ خون کی مدعیت لے کے چل رہے ہیں، ہمارے پر اعتراض کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم سے منحرف کریں۔ اس نقطے کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ مجاہد حسین بھائی، آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ قبلہ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی اگر شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔
وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس بھائی. سب سے پہلے میں جناب اپنے مولانا سجاد نقوی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت پر امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کی بیماری مصلحت خداوندی تھی، کیونکہ بیمار پر جہاد ساخت ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم سے ایک مجلس میں نے یہ واقعہ سنا، میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا. وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھی. تو ساتھ میں کھڑا ہوا ایک شخص جو کہ عرب تھا، اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ تم نے کون سی دعا پڑھی ہے، کہ مجھے بھی بتاؤ، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس قسم کی دعا سنی نہیں ہے. تو وہ کہنے پہلے تو انہوں نے ٹالا کہ بھائی میں نے کسی سے سنا تھا، میں نے یہ دعا میں نے وہ پڑھی ہے. تو وہ مزید ہوا کہ نہیں تم مجھے بتاؤ، یہ کسی عام انسان کی تعلیم کا دعا نہیں ہے. تو کافی لوگ جمع ہو گئے اس وقت. تو انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں. جب وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہ دعا جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کتاب مجھے لا کے دو جس میں دعا لکھی ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے وہ کتاب دی. بعد میں جب ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ اتنی اچھی دعا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلی. تو دوسری بات میں آپ سے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ قبلہ صاحب سے، وہ یہ ہے کہ ابو حمزہ شمالی کو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم دی اور دعا بھی انہوں نے تعلیم فرمائی. تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کسی اور صحابی جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے تھے ان کو بھی کوئی دعا تعلیم فرمائی ہے؟ جو دعائے ابو حمزہ شمالی کے نام سے منسوب ہے وہ تو علیحدہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوال اور میرا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد پھر زین العابدین علیہ السلام نے پہنچے تھے وہاں پہ اور انہوں نے ان کو دفن کر دیا تھا. لیکن سر مقدس تھا امام حسین علیہ السلام کو، وہ کہاں دفن کیا گیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا. اس کی تھوڑی سی بتا دیجیے گا. آخر میں شعر ہے بہت خوبصورت سا، سجاد اسیر جوڑ ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. بہت شکریہ صدر بھائی، آپ نے کال کی. ان کا ایک سوال تھا وہ سمجھ میں آگے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر تھے، ٹھیک ہے جی قبلہ آپ سے میرے خیال ہے ایک کالر اور بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی اگر شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا. انکل آنٹی میں سید بھی یہ بات لازگو سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. مولانا آپ ان کو سب سے پہلے میں پوچھا پیش کرنا چاہتا ہوں امام علی زین العابدین کی شہادت کا، اور آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کر کے سوال کرنا چاہتا ہوں. مولانا آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا بتا رہے تھے کہ امام حسین کاظم علیہ السلام کو ایک آدمی نے پوچھا کہ جو آپ کے اوپر جو آپ قید میں رہے ہیں 17 سال رکوع کے حال میں، تو یہ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام سے تو زیادہ ظلم تھا. تو امام حسین کاظم نے کہا کہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہ ناموس ہمیشہ بازار میں قتل ہوتا ہے، کہ میرے دادا ہر بازار میں، ہر موڑ پہ، ہر چوک میں قتل ہوئے، تو میری قید ان کے آدھا بھی نہیں ہے، ان کے جو ان کے اوپر ظلم ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو کوفہ والوں کو کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا تھا انہوں نے امام پہ، تو تب امام زندہ تھے، تو ہم بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن پھر مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ جب امام کربلا سے نکلے تھے تو تب بھی مدینے والے لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں گئے، اور جب امام کربلا والے سے قید ہو کر جب وہ واپس آئے مدینے رہے تو تب بھی انہوں نے جتنا امام کا مقام تھا اتنا پوچھا نہیں پیش
کیا کہ انہوں نے اس طرح بھی نہیں سوچ کر کے رسول کا نواسا ہے، اس طرح بھی انہوں نے سوچ کر نہیں اتنا پرسہ پیش کیا کہ ان کے مقام کے مطابق. تو مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ہم کوفی والوں کے اوپر لانے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ جو مدینے والے لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ گئے بھی نہیں اور پرسہ بھی نہیں اتنا زیادہ پیش کیا، تو پھر ان کا حال کیا ہے کہ ہم ان کو کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو یہ میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیوں نہیں کیش کر رہے، کہ ہماری یہ ڈبل پالیسی کیوں ہو گئی ہے؟ تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان کا سوال بھی سن لیا اور کچھ بھی نہیں سنا. چلیں بسم اللہ. ایک اور کالر جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. میں ذرا اونچا بولنے کو کہیں. جی میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ والیوم کو بڑھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میں عمران فضل بول رہا ہوں ناٹنگھم سے. عمران فضل صاحب جی ذرا اونچا بولیں. میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ جو آل زبیر کا دور تھا کربلا کے بعد، اس میں امام زین العابدین موجود تھے، اور یہ اس وقت کی کوئی سچویشن بتا سکتے ہیں کہ آل زبیر نے کس چیز کا سہارا لیا اور کس طرح گورنمنٹ بنائی؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مولانا وضاحت کر دیں پلیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرا خیال ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آ گئے ہیں. ہماری بہن کا قبلہ سب سے پہلے سوال تھا کہ جو پردے کے حوالے سے جو آج کل کے دور میں کیا فرائض ہیں اور کس قدر اہمیت ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کالر اور بھی آگے ان کو بھی شامل کیے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا مولانا اس پر کچھ تبصرہ فرما سکتے ہیں کہ عمر سعد اور ابن زیاد کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اس پہ ذرا تفصیل سے یہ تبصرہ فرما دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی قبلہ، سب سے پہلے وہ جو ہماری بہن کا سوال تھا کہ پردے کے حوالے سے اگر آپ ریپیٹ کر دیجیے. بے شک. جی بسم اللہ. ہماری بہن کا جو سوال تھا پردے کے حوالے سے، پردے کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ خاص کر محرم الحرام اور یہ ایام عزا جنہیں کہتے ہیں 2 مہینے اور 8 دن، اس میں جہاں ہمارے ذاکر علماء اور خطبہ واعظ، تبلیغ، نصیحت اور معلومات عام پہنچاتے ہیں، وہاں ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یعنی یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم اور بیویوں کی بے پردگی اور ان کی وہ اسیری جو بیان کی جاتی ہے، اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آج ہماری خواتین اگر پردہ کریں گی اور پردے کی اہمیت کو، یعنی پردے کو صرف روئیں نہیں، پردے کی اہمیت کو سمجھیں اور پردہ کریں. اس لیے کہ پردہ عورت کی شان ہے، پردہ عورت کا کی زیبائش ہے پردہ. جہاں بالکل پردہ. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا جس طرح مجالس میں اپنی اولاد اور اپنے اجڑے گھر کا پرسہ اور گریہ سن کے گویا دعا دیتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ ان پہ راضی ہو جنہوں نے ہمارے یعنی اس تذکرے کو زندہ رکھا. اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم جب اپنی ان یعنی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہنے والی ان کنیزوں کو، جو کنیز ہائے زہرا اور کنیز زینب اور کنیز ام کلثوم کہلاتی ہیں، یہ ان کی سیرت پہ بھی چلیں اور انہی کی طرح یہ پردے کا بھی احساس کریں اور پردے کا اہتمام کریں. اور پردہ خاص کر میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہب میں اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فالور کے ہاں تو پردے کی بہت ہی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو رول ماڈل جس کو آپ کہتے ہیں وہ نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسے پردے یعنی جن لوگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ جابر ابن عبداللہ کا قول پیش کیا جس میں وہ کہتا ہے ما رأیت شبہہا ولا سمعت صوتہا، میں نے ساری زندگی جناب زینب کی نہ آواز سنی ہے اور نہ ہی ان کا سایہ دیکھا. تو یہ پردہ تو چلا ہی اس گھر سے ہے، پردے کی تعلیمات ہی یہاں سے ملی ہیں.
اب اگر آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والی اور ماننے والی خواتین ہی پردے کی اہمیت نہ سمجھیں گی یا پردے کو اہمیت نہ دیں گی تو کوئی اور کیا پردے کی اہمیت دے گا؟ اور آج میں سمجھتا ہوں کسی خاتون کا بے پردہ ہونا جناب ثانی زہرا کو خوش نہیں کرے گا، اس کا با پردہ ہونا جناب ثانی زہرا کو خوش کرے گا، اور اس کا با پردہ رہنا ہی باعث افتخار ہوگا اور تعلیمات جناب سیدہ اور تعلیمات جناب ثانی زہرا کے مطابق ہوگا۔ اور اس سے زیادہ اور میں کیا عرض کروں، پردہ عورت کے لیے زینت ہے، اور شاید یہ موتی اسی لائق ہے کہ اس کو پردے ہی میں رہنا چاہیے، اسی لیے پروردگار نے اس کے لیے پردے کا حکم دیا، اور معصومین علیہ السلام نے بھی اسی عورت کو معزز جانا جو پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے سوال آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اگر ہم شامل کر لیں پروگرام میں۔ ہمارے بھائی انیس صدر نے کچھ مزید گفتگو کے بعد پوچھا تھا کہ ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم سب جانتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے جو مشہور ہے، امام کی پہلے دعا۔ سوال بھی تھا اس سے مجاہد حسین صاحب نے ہاں وہ انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، چاہ رہی تھی اس میں مجاہد حسین صاحب نے کہا کہ ہم نے سنا کہ اکثر بھائی وہ خود ہی مارتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں، اور اس سلسلے میں پھر وہ کہتے ہیں جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے خود ہی کنویں میں ڈالا اور خود ہی وجہ ہوئی شاہیں جب کون رات کے وقت وہ روتے ہوئے آئے، مارا بھی خود ہی تھا اور روتے ہوئے بھی آئے۔ یہ لوگوں کو گمراہ رکھنے کے لیے اور انہیں سبیل حق سے ہٹائے رکھنے کے لیے ایک دھوکہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے یہ جھوٹ کا رونا اور یہ مگرمچھ کے آنسو جو باپ کے سامنے وہ بہا رہے تھے، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل رونا جو قرآن نے بیان فرمایا وہ حضرت یعقوب کا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ یعقوب کے بیٹوں کا رونا ہے؟ یعقوب کا رونا ہے جس نے 40 سال تک یا 35 سال تک حضرت امام زین العابدین، اور ابھی میری بیٹی نے یہ بتایا کہ جب امام زین العابدین سے منہال نے کہا تو امام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کا تو ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، میرے تو 18 یوسف جو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم پڑے تھے اور میں ان کے درمیان سے گزر گیا، میرا رونا کس طرح کم ہو سکتا ہے جبکہ میرے 18 یوسف جو تھے وہ اس طرح میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اور پھر انہوں نے بالکل صحیح فرمایا، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو 35 سال تک مسلسل روتے رہے، یہ بھی امام علیہ السلام کے علیہ باللہ قاتلوں میں سے ہیں جنہوں نے قتل کیا اور خود ہی روتے رہے۔ لگتا ہے لوگوں کو اس سلسلے میں مذاق اور مزہ اور یہ صرف آل محمد علیہ السلام سے دور رکھنے کی اور لوگوں کو گمراہ رکھنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے۔ کبھی کہا یہ کوفے والوں نے خط لکھا، یہی 2 لفظ آپ سن لیجیے، اس میں میں زیادہ اضافہ نہیں کرتا۔ کوفے والوں نے خط لکھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، اور خط لکھنے والے نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، چاہے وہ خط لکھنے والے سلیمان بن سرد خزائی ہوں، خط لکھنے والے حبیب ابن مظاہر ہوں، خط لکھنے والے حضرت مسلم ابن اوسجہ ہوں، خط لکھنے والے وہ لوگ بھی ہوں جو امام علیہ السلام کے ساتھ بہت مشکلات کے بعد بھی کوفے سے کربلا پہنچے اور انہوں نے جا کے جامع شہادت نوش کیا، جس طرح حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، اور اسی طرح اور لوگ جا کے جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ اچھا، جنہوں نے خط لکھا خلوص سے وہ جا کے شہید ہوئے، جنہوں نے ان خط کو دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے خط لکھے جو حقیقتاً ایسے نہیں تھے، مگر انہوں نے یہ تو خط میں لکھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ یہ دونوں لفظ بتاتے ہیں کہ جب امام کی طرف یہ خط لکھا گیا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ امام کا مذہب تو اس خط نے بتا دیا، چاہے وہ خط دھوکے سے لکھا گیا تھا یا حقیقت سے لکھا گیا تھا۔ جو حقیقت میں لکھا گیا تھا وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے منتظر ہیں، یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ سلیمان بن سرد خزائی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے یعنی اس خط کو دیکھ کے یا ویسے ہی روا روی میں جس طرح لوگ یہاں اس ملک میں بھی دستخطوں کی مہم چلتی ہے تو لوگ دستخط کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یعنی آپ اندازہ کریں وہ تو کل 72 آدمی تھے جو کربلا میں آئے اور جو چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ یہ تو شیعوں نے خط لکھے تھے، یہ باقی مسلمان کیا کر رہے تھے جو اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں تھے اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں؟ یہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ امام کو تو 72 میں سے 73واں آدمی قربان کرنے کے لیے نہ ملا، جبکہ لوٹنے کے لیے تو لاکھوں کی فوج آ گئی تھی۔ 30,000 کم از کم بتائے گئے ہیں، 30,000
حکومت نے مارشل لا لگا دیا، شیعہ بیچارے تو پھنس گئے، کچھ جیل میں چلے گئے، کچھ قید کر دیے گئے، کچھ درختوں کے ساتھ ٹانگ دیے گئے، اور ان کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل کر دیا گیا تھا۔ یہ باقی مسلمان کدھر گئے؟ کہاں تھے باقی مسلمان؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر امام غزالی نے کہا یارمو علی الواعظ روایت مقتل الحسین علیہ السلام لأنہ یہی جو الابوز صحابہ، کسی بھی بیان کرنے والے کے لیے امام حسین کا قصہ بیان کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ بعض لوگوں کے بغض کی طرف اور ان لوگوں کی دشمنی کی طرف جو ہے وہ مشتعل کرتا ہے اور وہ لے جاتا ہے ان لوگوں، یعنی جب حقائق سامنے آتے ہیں۔ اب یہ میں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر اور اس کے بعد پھر دوبارہ اشارہ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت امیر مسلم کو کس نے گرفتار کیا؟ 12,000 کا لشکر لے کے، وہ محمد ابن اشعث ابن قیس تھا۔ میدان کربلا میں جو دریا کے اوپر جس کی ڈیوٹی تھی کہ پانی بالکل امام تک نہ پہنچنے جائے، یہ کون تھا؟ یہ اسحاق ابن اشعث ابن قیس، یہ دونوں حضرت ابوبکر کے بھانجے ہیں۔ جب یہ چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ بس بہت ساری چیزیں جو ہیں کنایے سے، پردے سے، یعنی مقصد تو ہے امام کا واقعہ یا امام کی سیرت پیش کرنا۔ اب اس میں کون کون انوالو ہے، ان کے شجر نسب، ان کی طرف نہ ہم لے جاتے ہیں اور نہ ہی ہم، مگر یہ لوگ شاید خود پھر ہمیں کہتے ہیں جی انہوں نے خود ہی خط لکھے، خود ہی انہوں نے خط لکھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ اور دوسرا ان کا جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے بھائی تو روتے ہوئے آئے، ان کا رونا تو اس میں بعد میں تھا، وہ تو جو وقت تھا وہ تھا، اور اس کے بعد کہا بابا تو اللہ کی قسم تو یوسف کو یاد کر کے روتا رہے گا حتی تکون حرزن او تکون من الحالقین، یہاں تک کہ یا تو بیمار ہو جائے گا یا تو مر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹا موٹا روتے ہیں تھوڑی دیر رو کے پھر رونے سے روکنے لگتے ہیں، اور جو اصلی روتے ہیں وہ 35 سال بعد زندہ رہیں تو بھی روتے رہتے ہیں، اور 14 سینچریاں بھی بعد میں آئیں تو وہ اپنے اس گھر کے نقصان کو نہیں بھولتے، جو اپنے ہی بزرگ اور خاندان کے بزرگ خاندان کی امت کے ہاتھوں انہوں نے جو اٹھایا۔ سادات میں کون ہوگا جو یہ بھول پائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہمارے ہی جد کے کلمہ پڑھنے والوں نے؟ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سید عون عابدی جنیوا سوئٹزرلینڈ سے بات کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور مولانا سے بھی میں تقریباً 15 سال پہلے لاشتفوں کنٹور نوشاتیل سوئٹزرلینڈ تشریف لائے تھے، وہ مجلس پڑھنے کے لیے میں ملاقات کیا تھا۔ صرف آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ جیسا مولانا کوفے کے بارے میں، کوفیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو محرم کے پروگرام میں مختلف چینلز پہ رات دن یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ شیعہ نے علی جو ہے وہ شیعہ لوگ جو ہے امام حسین کو دعوت دیے اور وہ بلائے تھے اور وہ ذمہ دار ہے، وہ خط لکھیے، تو ذرا اس پہ توجہ فرمائیں پلیز۔ اور ایک ٹی وی سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ امام علی نے جو خلافت کا جو دعویٰ کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، امام علی سے پہلے جو بھی 3 اصحاب تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ مہربانی ہوگی آپ اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ سے۔ یقیناً سوالات آپ کے ہمیں نوٹ کیے، لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے مربوط ہے، آج یقیناً ایک اور پروگرام بھی ہوگا کیجئے سوال، جس میں آپ اپنے جس طرح سے بھی سوالات ہوں، جنرل کویسچن اینڈ آنسر سیشن، اس میں آپ اپنے کوئی بھی سوالات لے کر کے آ سکتے ہیں، آپ کو مدلل اور مفصل جوابات بھی دی جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو یقیناً کوشش کریں گے اس کو شامل کریں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی انیس حضرت صاحب نے پوچھا تھا، قبلہ جلدی چھوٹا سا سوال ہے کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے علاوہ کیا کسی اور صحابی کو بھی امام نے کوئی دعا تعلیم فرمائی؟ جو امام علیہ السلام جس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، مگر وہ ایک خاص دعا جو حضرت کمیل ابن زیاد نخی کو امام علیہ السلام نے دی ہے، وہ حضرت کمیل کے نام سے، دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے، اور وہ شب جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت کمیل نے استدعا کیا اور امام علیہ السلام کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو کہا یہ مجھے، تو حضور نے کہا لائیے قلم دعا، تو حضور نے وہ اس کو قلم دیا، اس میں پیش کیا، تو امام علیہ السلام نے یہ دعا اس کو دے دی، اور اس نے وہ دعا جو ہے اس کو کنٹینیو کیا، اور یہ آج تک اسی طرح امام زین العابدین کی دعائیں صحیفہ سجادیہ تو سب مومنین کے لیے ہے، وہ ہر مومن اس کو پڑھے، جو بھی چاہے وہ پڑھے۔ اور
یہ ایک ایسا خزانہ ہے، خاص کر توحید اور تبلیغ اور معرفت پروردگار اور بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ کیا ربط ہو اور کیسے ربط ہو اور اسے اپنے اللہ کے حضور کیسے ہونا چاہیے، یہ سب تعلیمات آپ کو امام علیہ السلام کی ان دعاؤں میں مل جائیں گے۔ اسی طرح جب حضرت ابو حمزہ شمالی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قریبی صحابیوں میں سے ہیں، ایک دعا ان کی ریکویسٹ پہ انہیں دی، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ منبع فیض سے خود بخود کوئی فیض ایسا جاری ہوتا ہے جو کسی کے نام سے عنوان کر دیا جاتا ہے، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کی فتح کے بعد جب حضرت جعفر طیار آئے تھے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے خوشی زیادہ کون سی ہے، جنگ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے، نہ یعنی آپ حضرت جعفر کی عظمت کو بھی سمجھیں۔ تو کہا میں جعفر تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے سمجھا شاید وہ غنیمت خیبر سے جعفر کو بھی کوئی حصہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جنگ خیبر میں موجود نہیں تھے، مگر پیغمبر نے فرمایا میں جنگ خیبر کی غنیمت سے نہیں، حضرت جعفر طیار کو ایک نماز عطا کی جو آج بھی نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ گھر سے گئی ہیں اپنے بابا کے پاس کہ کام کاج کے لیے کوئی اگر نوکرانی آپ پرووائڈ کر دیں، مگر جب گئی ہیں تو گئی تھی نوکرانی لینے کے لیے، پیغمبر نے ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی کہا بیٹی میں تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ ہر نماز فریضہ کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہاری نماز جو ہے وہ 1000 گنا ویلیو اس کی ہو جائے گی، اس کی یعنی 1000 گنا اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ تو جناب سیدہ جب پلٹ کے آئی ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جب آئی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے خوشی سمیٹے نہیں سمٹ رہی، کیا معاملہ ہے؟ پوچھا اے بعزت الرسول بہت خوش پلٹی ہو؟ کہا میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی، مجھے میرے بابا نے آخرت دے دی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کبھی تسبیح جناب سیدہ کو پیغمبر دیتے ہیں، کبھی نماز جعفر طیار کے نام سے ہوتی ہے، کبھی دعا امیر المومنین کی طرف سے کمیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی حدیث قصہ یہ جابر ابن عبداللہ، اور اسی طرح کبھی یہ دعا ابو حمزہ شمالی امام زین العابدین کی طرف سے ابو حمزہ شمالی کے لیے تحفہ ہے، اور ابو حمزہ شمالی کا یہ گویا یوں سمجھیے احسان ہے کہ اس نے یہ تحفے کو باقی رکھا، آج امت میں یہ موجود ہے اور لوگ اسے پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ امام ایک سادہ سا کام یہ بھی چاہتے تھے کہ انسان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ گفتگو کا ایک رابطہ بنا رہے دعا کے ذریعے سے۔ تو مولانا صاحب کالر ہے میرے خیال ہے معذرت کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ذوالقرنین ہے۔ میرے دو کوسچن ہے، ایک تو یہ کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ جب مدینہ سے واپس شام کی طرف گئیں تو وہ کیا وجہ بنی کہ انہیں شام مدینہ سے دوبارہ شام کی طرف جانا پڑا؟ اور جو حضرت دوسرا سوال ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی لفظ شہادت لکھا جاتا ہے تو ان کی اپنی وفات ہوئی تھی یا شہید کر دیے گئے تھے؟ یہ تھوڑی کنفرمیشن چاہتے ہیں اس کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا دونوں سوال، تقریباً پہلا دوسرا سوال تو یقیناً ہماری گفتگو سے مربوط ہے۔ ایک اور کال قبلہ آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ونس اگین آئی ایم سید عابدی فرام جنیوا سوئٹزرلینڈ۔ آپ زین العابدین علیہ السلام کی ٹاپک بات کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ حجر اسود میں کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد حجر اسود نے جو دلائل ہے کہ امامت کا جواب دیا اس پر ذرا چند منٹ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امامت کا دلیل جو ہے حجر اسود نے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ میرے خیال کافی کالز آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ روکنا پڑے گا، ہمارے پاس سوال بھی کافی ہیں قبلہ، اور میں چاہوں گا کہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے جوابات ہیں اگر آپ ان کو دے دیں، پھر ایک میں آپ سے ایک اجتماعی سوال رکھ دوں گا آپ کے سامنے جس میں سارے جوابات آ ہی جائیں گے۔ کہ ایک ہمارے بھائی عمران فضل صاحب نے کہا تھا کہ کیا آل زبیر کا جب دور تھا اس میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے جو کس چیز کا سہارا لیا؟ اگر ایسا کیا تو کیا اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی، یا ان کو ہمارے پروگرام سے ٹاپک سے مربوط نہیں ہے یہ، لیکن اس میں موجود تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں آل زبیر نے جو بھی ان کا جس علاقے میں ان کا کنٹرول تھا زیادہ،
حجاز کے علاقے میں؟ یہ تاریخی بات ہے، اس سلسلے میں تو کسی باقاعدہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے، اور اس کا ہمارے اس مضمون کے ساتھ اور ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ کوئی زیادہ ربط بھی نہیں ہے۔ بہت چھوٹا سا ایک سوال، امام علیہ السلام کے 95 ہجری تک کون کون حکمران ہوئے، کس کس علاقے میں کس کس کا کیا کیا ہوا ہے۔ اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ایک بھائی ہمارے کہ عمر سعد اور ابن زیاد کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ابن زیاد جو ہے یہ تو امیر مختار سقفی کے اس انقلاب کے بعد اس کو اسی دربار میں جس میں امام علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اسی میں اس کا بھی سر رکھا گیا۔ اسی طرح یہ حضرت امیر مختار کے انقلاب اور اس جنگ کے نتیجے میں اس کو قتل کیا گیا تھا، اور اسی طرح عمر سعد بھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور ایک چھوٹا سا دو سوال ہے کہ حجر اسود کا واقعہ انہوں نے کہا کہ بتائیے گا اس کے بارے میں، امام علیہ السلام کی میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا کہ امام نے جب دربار یزید میں بھی جب خطبہ بھی دیا تو جب یزید یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے اور یہ سب بنی ہاشم نے، آپ کے یہ دو سوال ہو گئے، ایک تو یہ دربار یزید میں وہ یزید کی جو اس نے اس وقت حرزہ سرائی کی اس کی بات، اور دوسرا حجر اسود کی بات۔ تو میں حجر اسود سے شروع کرتا ہوں۔ حجر اسود کا سلسلہ کچھ قصہ یوں ہے جو میں سمجھاؤں۔ وہ بعد واقعہ کربلا کے حضرت امام زین العابدین اور حضرت محمد حنفیہ یہ طواف کر رہے تھے، اور محمد حنفیہ نے کہا کہ میں امام حسین کے بعد امام میں ہوں۔ یہ کافی میں ہے، اصول کافی، امام میں ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ امام نہیں بلکہ امام میں ہوں۔ تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا میں کیوں نہیں امام ہو سکتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہو سکنے کی بات نہیں، امام ہو سکنے یا نہ سکنے کی بات نہیں، امام ہوتے ہیں اور آپ نہیں ہیں۔ مگر میں کیوں نہیں ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بھائی ہوں، اب جب حسین شہید ہو گئے تو میں کیوں نہیں امام ہو سکتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چچا اس میں سمجھتا ہوں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ان حاجیوں سے فیصلہ کرائیں کہ ہم میں امام کون ہے تو کیا گارنٹی کہ فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ سارا ماحول شاعر اللہ کا ہے، یہ میزاب رحمت ہے، وہ چشمہ زمزم ہے، یہ مقام اسماعیل ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، یہ حجر اسود ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کی طرف شاید کالر نے اشارہ کیا ہو، یہ حجر اسود ہے۔ اگر آپ اس سے اپنے حق میں امامت کی گواہی دلوا دیں تو میں ہی آپ کو امام تسلیم کر لوں گا۔ چنانچہ کافی میں ہے کہ حضرت محمد حنفیہ گئے اور جا کے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے یہ دعا کی کہ اے حجر اسود میں علی کا بیٹا اور حسین کا بھائی، جب حسین اب نہیں دنیا میں رہے، شہید ہو گئے ہیں، تو کیا میں امام نہیں ہو سکتا؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے جواب میں کوئی جواب نہ آنا یہی دلیل ہے کہ تو امام نہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حجت خدا بلائے اور مخلوق خدا میں سے کوئی اس کی اطاعت سے سرتابی کرے۔ پتھر کو تیرا جواب دینا چاہیے تھا اگر تو امام ہوتا، مگر میں اب اتمام حجت کے طور پہ آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین حجر اسود کے قریب گئے اور جا کے کہا اے حجر اسود تجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی سلطنت و حکومت ہے، جس نے تجھ پتھر کو یہ عظمت بخشی، تجھے بہترین مقام یعنی جنب بیت اللہ عطا کیا، میثاق انبیاء تجھ میں قرار دیا، میثاق اولیاء و اوصیاء تجھ میں قرار دیا، تیری تعظیم مناسک حج میں رکھی، تجھے بہترین مقام یعنی جنب بیت اللہ عطا کیا۔ لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین فتحرک الحجر وقعد ان یزول عن موضعہ، تو ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ حسین کے بعد امام کون ہے؟ تو پتھر میں حرکت آئی، اللہ نے اسے عربی زبان دے دی، قریب تھا کہ وہ اپنے مقام سے گر جاتا، اتنی اس میں حرکت اور جنبش آئی۔ قعد ان یزول عن مقامہ حتی عطا اللہ بلسان عربی مبین، اللہ نے اسے عربی زبان عطا کی، اس نے بول کے کہا کہ امامت کا حق زین العابدین کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں، یہی امام برحق ہیں، یہی امام معصوم مفترض الطاعت ہیں۔ اور ساتھ پھر وہ دوسرے کالر کا بھی نہ آپ کو انتظار کرنا پڑے، وہ جب ایک حاکم کے پہلو میں کھڑے ہوئے شخص نے دیکھا کہ اسے تو بوسہ دینے کے لیے حجر اسود تک کا راستہ نہیں ملا، یہ کون شخص ہے جو آیا ہے، تو خود بخود اس کے لیے راستہ بن گیا۔ تو وہ حالانکہ جانتا تھا بدبخت کہ آنے والا کون ہے، جس کے لیے گویا حجر اسود خود جس کے لیے استقبال کر رہا ہے، یہ تو اسے بھی معلوم ہے، مگر جسے وہ تجاہل عارفانہ کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔
تو فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا مگر حرم کی زمین اس کے پیروں کو بھی پہچانتی ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ امام وقت ہے، یہ امام خدا ہے، یہ معصوم مفترض الطاعت ہے۔ یہ ہیں دو واقعات حجر اسود کے جن کی طرف اس کالر نے اشارہ کیا، اور پہلے کالر نے بھی اس سلسلے میں کچھ کہا تھا۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ اور اس میں تھوڑا سا ایک اور سوال آخری ہمارے ایک بھائی کا ذوالقرنین صاحب کا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینہ واپس آنے کے بعد رہائی سے دوبارہ شام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ آپ کا بھی تھوڑا سوال ادھورا ہی رہ گیا تھا کہ کیسے وہ حالات کس طرح پیدا ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین تو اکیلے تھے۔ حضرت امام زین العابدین آپ اس لحاظ سے انہیں اکیلا نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین وہ تائید پروردگار اور تائید عزت ان کے ساتھ تھی، اور وہ معصوم مفترض الطاعت تھے۔ وہ اس وقت لنگر زمین ہیں جو زمین کی بقا کا سبب ہے، وہ حجت خدا ہیں۔ آخر حق ہی کی کامیابی اور جیت ہوتی ہے۔ یزید نے لا کے دربار میں تو انہیں بٹھا دیا، اور وہ جو ابھی کسی نے کہا جب یزید یہ کہہ رہا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی، ہاشمیوں نے ملک حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچایا تھا، یعنی یہ ہے دین کا مذاق، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی رسالت ہے نہ کوئی نبوت ہے یہ۔ اور پھر اس کا جواب امام علیہ السلام نے دیا، اور ان کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے، ان لبوں سے یہ آواز جاری ہوئی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور جب یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا یہ علی ابن الحسین ہے، تو اس نے کہا میرے سامنے تو جو لسٹ ہے اس میں ایک علی ابن الحسین مقتول بھی ہے، یہ کون سا علی ابن الحسین ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ حسین کے تو دو علی شہید ہوئے، ایک علی رضی جو چھوٹے تھے، دودھ پی، رضی کا معنی ہی دودھ پینے والا شیر خار بچہ جو 6 مہینے کا تھا، ایک جوان کڑیل جو 18 سال کا تھا جو شبیہ پیغمبر تھا، اور یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہیں۔ کہا یہ ابھی تک باقی ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، یا روایت ابن زیاد کے سامنے یہ امام علیہ السلام نے فرمایا اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہونا ہمارے لیے ہماری عادت ہے، اور شہید ہونا یہ تو ہمارے لیے باعث کرامت ہے، یہ ہمارے جد کا فرمان ہے۔ ان اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ، بہترین موت اللہ کی راہ میں شہادت ہے، اور اس کے لیے قرآن نے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہ ہو یہ دوسری بات ہے، مگر وہ عند اللہ شہید ہیں۔ تمہیں گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ صرف زندہ ہی نہیں، وہ مرکز جاوید، مرکز حیات کائنات بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو جو وابستہ ہو جائے اسے بھی وہ زندہ باد کر دیتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو حر ہی کو دیکھ لیجئے، وہ تو جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اسے بھی زندگی دیتے ہیں۔ یزید نے یہ تو سب کچھ کر لیا رضوی صاحب، مگر یزید اس کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ مٹھی میں ریت کو زیادہ دیر آپ بند کر کے نہیں رکھ سکتے۔ جب اس نے چاروں طرف دیکھا کہ لوگ اب واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں، آج دنیا کی کیوں کوشش ہے کہ یہ واقعہ بند ہو جائے، یہ واقعہ کوئی نہ بیان کرے، اسے کوئی نہ سنے۔ اب تو یہ چینل ہو گئے اور ساری دنیا، اب تو یہ گدا کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں امام حسین کا صدقہ دیجئے، کیوں نہیں اپنے بزرگوں کے نام سے مانگتے، کسی اپنے کا نام لے کے مانگا کریں، امام حسین کے نام سے کے دیجئے۔ ہم یہ نلکا لگانا چاہتے ہیں امام حسن کے، جناب زہرا کے نام پہ، چادر زہرا کے نام پہ مانگتے اہل بیت کے لیے ہے، سیدنا دوسروں اور اوروں کو کہتے پھرتے ہیں۔ آج بھی یہ چاہتی دنیا یہی ہے، یہ تو یہ چینلوں کا بھلا ہو، جس طریقے سے بھی جس رنگ سے بھی کم از کم واقعہ کربلا لوگوں کے سامنے آیا تو صحیح، بہت سارے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وہ اسباب کیا تھے اور بعد میں کیا ہوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو کہا تھا مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے، مجلسیں ہماری امام باڑوں میں محدود تھیں، یزید نہیں اسے روک سکا۔ کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، اس کے 128 صفحے کے اوپر لکھا ہے، جب یزید نے یہ سنا کہ لوگ
اب اور تو کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، ختم، کوئی طریقہ نہیں تھا. لوگ نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر جھکا کے کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کربلا کے واقعات سناتے ہیں. تو صاحب کتاب نے لکھا فلما سامع بذالک یزید، جب یزید نے یہ سنا کہ لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں نماز کے بعد، استعمل لہم اجزاء القرآن، اس نے قرآن مجید کے سپارے مسجدوں میں تقسیم کرا دیے. اس لیے اور حکم دیا کہ نمازی جب نماز سے فارغ ہو جائیں وضعوها بین ایدیہم لیشتغلوا بها عن ذکر الحسین، وہ سپارے اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ اس کے ذریعے ذکر حسین نہ ہو سکے. یعنی یہ کتنا خوبصورت بہانہ ہے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ روتے پیٹتے کیوں ہیں، آپ امام کے لیے قرآن پڑھیں، آپ اپنے بزرگوں کے لیے قرآن پڑھیں، اس لیے کہ وہ جب مر گئے اب وہ نہیں پڑھ سکتے. مگر امام تمہارے قرآن کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، بدن ریت پہ قرآن پڑھے، وہ کسی کی تلاوت اور کسی کے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے. آج تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر دنیا کو بتا دیا جائے کہ اسلام کو حیات جاوداں کس نے دی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کے بعد اسلام کو جو زندگی جاودانی ملی ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ کو جو حیات ابدی ملی ہے یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے. بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. السلام علیکم بھائی اور بیٹی، آپ کو بھی سلام و نقوی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ اتنا محظوظ ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے سن رہے ہیں کہ اپنی ہوش بھی نہیں رہی. مولانا کا کلام اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دے اور اسی طریقے سے یہ علم و فراست سے بہرہ کرتے رہیں قوم کو اور قوم کے نوجوانوں کو. انہی کی ضرورت ہے اس وقت اس دور میں. تو قبلہ میرے مولا سجاد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ سب سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ حضرت نے فرمایا جس نے اپنے لیے دنیا کو خطرہ سمجھا. تو قبلہ میں آج صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا نے تو فرما دیا کہ جس نے دنیا کو خطرہ سمجھا اس کے متعلق تو بتا دیا، لیکن جن لوگوں نے دنیا کو گھر بنا کر، دنیا کو دہشت گردی کا گھر بنا کر، دنیا کو اپنا گھر سمجھ کر دنیا کو خطرہ بنا دیا ہے، تو اس کے متعلق ہم لوگ کس چیز پہ بات کریں گے؟ کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بڑی دولت اور بڑے تیل کے کنویں خالی ہو رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ امام کا نام کسی طریقے سے کم کیا جائے. تو یہ جو تیل کے کنویں خالی ہو رہے ہیں انشاءاللہ جلدی خالی ہو جائیں گے، ان کا بھی وقت آ رہا ہے. تو پھر یہ دہشت گرد جو ہے جو امام کا نام روکنے والے ہیں، جب کنویں خالی ہو جائیں گے تو پھر یہ کس طرف جائیں گے، پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کو اپنی آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کس جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ دہشت گردوں کے پیچھے ان کا ہاتھ رکھنے والے ان کے جو گرو ہیں، کیا یہ لوگ اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور بے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں یہ لوگ اور بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے؟ کیا یہ ساری زندگی انہی محلوں میں رہیں گے؟ کیا ان کو یہ محل ساری زندگی ان کے لیے موت کا کنواں نہ بن جائیں گے؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس پہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ بے خبری ان میں کیوں پیدا ہو رہی ہے اور کس طریقے سے پیدا کی گئی ہے. جی بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کا بھی سوال پہنچ گیا. ایک اور کالر ہے قبلہ، ان کو بھی آپ اجازت سے شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں شاہین علی لندن سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ تمام احباب کو بہت بہت سلام، بالخصوص جناب قبلہ مولانا جو تشریف یہاں رکھتے ہیں. مجھے ان کا انداز تکلم اور ان کی اور آپ سب کی بھی محبت اہل بیت بہت بہت اچھا، بہت متاثر کرتی ہے. میرا ایک سوال ہے اس تناظر میں کہ جو واقعہ راول پنڈی ہوا، اس میں لوگوں نے، میڈیا نے اس کو بہت اچھالا اور جو اہل تشیع پہ ظلم و تعدی ہو رہی ہے وہ ان کو بالکل نظر نہیں آتی. اس کے فوراً بعد انہوں نے انتقامی کارروائی کی کراچی میں اور انچولی میں امام بارگاہ کے قریب انہوں نے بہت دھماکے کیے اور کتنے لوگ شہید ہوئے. ان کی زبان میں ذرا بر اس بات کا ذکر نہیں ہوا. بہرحال یہ تو جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے.
سوال میرا یہ ہے مولانا سے بالخصوص کہ سجاد صاحب جناب یہ فرمائیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر وفات ہوئی تو جو احادیث تھیں ان پر قدغن کس نے لگائی اور کیوں لگائی؟ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جب خبر آتی ہے تو تازہ خبر کی یہاں اتنی اہمیت ہے، بریکنگ نیوز، تو اس وقت جب نئی احادیث لوگوں کے پاس تھی اس کی صحت بھی زیادہ بہتر ہوتی، لوگوں کے پاس شواہد بھی بہتر ہوتے، واقعہ تازہ تھے، تو جو احادیث تھی اس وقت تدوین اور مرتب کیوں نہیں ہوئی؟ کس نے ان کو روکا اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بھائی نے لندن سے آپ نے کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ گفتگو جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس وقت تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں ہمیں گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے اور کچھ سوالوں کے جوابات کی طرف بھی اس کی بڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، میرے خیال اس کے بعد پھر ہم مزید کال شاید نہ لے پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال شاید کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ جی قبلہ، ابھی جو ہمارے بھائی نے فون کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پچھلا ایک سوال تھا ہمارے ایک بھائی کا، اس پر جانے سے پہلے کالر دوبارہ آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم جی، عائلی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مولا کی شہادت پہ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دیے، مولا ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، ان کو ان کی عمر خضر عطا فرمائے انہیں، اور سدا اس طرح یہ محمد و آل محمد کی ثنا کرتے رہے، ان کا ذکر بیان کرتے رہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو مستفید کرتے رہے اس علم سے۔ تو میرا قبلہ سے سوال یہ تھا کہ تھوڑا سا امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بتائیے گا کہ ان کو زہر کس نے دیا اور ان کی جو تدفین ہے وہ کس طرح ہوئی؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے پچھلے کالر سے بھی قبلہ ملتا جلتا ان سے سوال تھا، ان کا بھی یہی سوال تھا، اور ایک کال اور ہے، اور میں درخواست کروں گا ہمارے کنٹرول روم سے کہ اب مزید کالز ہم نہیں لے پائیں گے۔ آخری کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نام نہیں بتانا چاہوں گی، لیکن میں مولانا صاحب کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور بس صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں، یہ اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ یقین جانے جتنی دیر تک ہم یہ پروگرام دیکھتے ہیں میرے دل سے تو ان کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں دل نہیں چاہتا کوئی کال بھی آئے بیچ میں اور کوئی بیچ میں کوئی بولے بھی، ماشاءاللہ، اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی یاد رکھیں، اور آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ، آپ کو بھی خوش رکھے عطا فرمائے۔ یقیناً اسی لیے ہم بھی بالکل جب قبلہ گفتگو فرماتے ہیں تو ہم بھی بالکل انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم بھی پوری بات ان کی سنتے ہیں اور آپ تک سنت کے لیے پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اللہ بے حق محمد وآل محمد ان مومنین کو اور ان ناظرین کو خوش رکھے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایک ناظر ہیں مظفر عباس صاحب، ان کے ساتھ ہم نے جنت کا سفر کیا، وہ پابندی سے ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور وہ وہاں ہمارے دعائیں کرتے ہیں۔ مظفر عباس صاحب، ہم آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، حاجی حیدر صاحب کی صحت کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ آپ کو صحت اور شفا سے نوازے، اور اللہ بے حق محمد و آل محمد آپ کی دعاؤں کو بھی قبول اور مستجاب فرمائے۔ الہی آمین۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور کالر ہیں، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر کے کالز کا سلسلہ ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہوگی، اب ہم مزید کالز نہیں لے پائیں گے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ کیونکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام سے بہت مربوط جو دو سوال تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کہ کن حالات میں ہوئی اور کون، ایک سوال وہ تھا اپنے گلاسگو سے انہوں نے کیا۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا کہ یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کا آغاز کیا ہے اور یہ کب کہاں کیا کریں گے، یہ پیغمبر کے زمانے سے پیدا ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے اور انہیں خوارج کا نام دیا گیا۔
इनका जो सबसे पहला शख्स था उसका नाम था ज़ुल्खुवैसरा, अबुलखुवैसरा उसका नाम था, और उसका एक बाजू जो था वो कटा हुआ था, जिस तरह बकरी का पिस्तान होता है इस तरह उसका पिस्तान था। तो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मस्जिद नबी के अंदर, और पैगंबर बरम हुए और कहा कि कोई है जो इस खबीस से ज़मीन खुदा को पाक कर दे। एक आदमी बड़े गुस्से में गया, मगर वो कहता है आके या रसूलल्लाह वो नमाज़ पढ़ रहा था। एक दूसरा बड़े गुस्से में गया, उसने कहा वो बहरहाल वो नहीं उसको कुछ कर सके या कुछ नहीं किया। तो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया नहीं, इसे वही वास्ल जहन्नम करेगा जिसके लिए ये इरशाद है कि वो मारे कीनों का से तीन के साथ और इनके साथ जिसके लिए जो जहाद करेगा। चुनांचे ये खवारिज के साथ जब जंग हुई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये वो लोग हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन जैसा शख्स समझाता रहा और ये लोग नहीं समझे और ये लोग बाज नहीं आए, और ये उस दिन से ये खारजी कहलाए। जब लड़ाई हुई थी तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो ज़ुल्खुवैसरा जो है वो मारा गया। उन्होंने बहुत ढूंढा इधर उधर मगर नहीं मिला। कहा जी अमीरुल मोमिनीन वो तो नहीं मिला। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैंने जंग से पहले कहा था कि इनके 10 से कम आदमी बचेंगे और हमारे 10 से कम आदमी काम आएंगे। चुनांचे लश्कर अमीरुल मोमिनीन से सिर्फ 9 आदमी शहीद हुए और उनमें से सिर्फ 9 आदमी बचे जो भाग गए, और वो ज़ुल्खुवैसरा मारा गया था मगर उन्हें ढूंढने से मिल नहीं रहा था। जब कहा कि हमें नहीं मिला, वो कोई नहीं मारा गया, भाग गया होगा। हज़रत ने फरमाया मुझे जिसने ख़बर दी है वो आसमानों की ख़बरें देता है, उसकी अगर ये ज़मीन ही की ख़बर सच ना हो तो आसमानों की ख़बरें क्या सच होंगी, जाइए और ढूंढिए। चुनांचे देखा उसका वही बाजू जो बकरी के पिस्तान की तरह होता है वो एक कुएं में पड़ा था, और उसको निकाल के बाहर हुजूर ने रखा और कहा कि मेरे रसूल ने सच फरमाया था कि इस बदबख्त को अली इब्न अबी तालिब ही वास्ले जहन्नम करेगा। तो लोगों ने कहा या अली क्या अब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि 9 बाकी रह गए हैं, वो भी भाग गए हैं। हज़रत ने फरमाया ये ख़त्म नहीं होंगे, ये वक्तन फ़वक्तन उठते रहेंगे, जिस तरह लहरें पानी की उबरती हैं फिर दबती हैं फिर उबरती हैं, और जब इनका कोई बस नहीं चलेगा तो ये दहशत गर्द हो जाएंगे, ये दहशत गर्द हो जाएंगे। आज भी पूरी दुनिया में ये खवारिज हैं जो मस्जिदों पे हमले, इमाम बाड़ों पे हमले, जो लोग दफन हो चुके कई महीनों कई सालों से, उनकी कब्रें खोद खोद के उनकी लाशें निकाल के और उनको बाहर सूली पे लटका रहे हैं। ये क्या, ये कौन सा दीन है, ये कैसा मज़हब है, ये कैसी तबलीग है। और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, पैगंबर ने तो अपनी उम्मत के 73 फ़िरक़ों को उम्मती कहा, वो मेरी उम्मत है। सतफ्तारे को उम्मती मिम्बादी अला सलासतिन व सबईन फ़िरक़तन, मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। उन्हें हुजूर ने अपनी उम्मत से खारिज नहीं किया। वो जो भी टाइटल है वो इख्तियार कर लें, जो भी उनका जी चाहे वो अपने लिए नाम तजवीज़ कर लें, मगर पैगंबर ने अपनी उम्मत से उन्हें खारिज नहीं किया। आप उम्मत पैगंबर को कत्ल कर रहे हैं, कभी वो नमाज में हैं, कभी वो जनाजे में हैं, और कभी वो किसी इबादत में मसरूफ़ हैं। जो उनमें से मर चुके हैं लोग उनकी कब्र पे जाके चादर चढ़ाते हैं, आपको नहीं पसंद मत जाइए, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, न पसंद है ना सही। मगर आपको ये क्या हक़ है कि एक आदमी 200 साल पहले का दफन है, आप उसकी लाश निकाल के दुनिया के सामने उसे अब सज़ा दे रहे हैं कि ये खिलाफ है और हमारी शरीयत में। ये आप देख रहे हैं वो जो कुएँ वाली बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र पिछले ही दिनों वो कब्र शहीद की गई। क्या मकसद, क्यों शहीद की गई? हज़रत पैगंबर के वालिद की कब्र को 80s में वो मिसमार कर दी गई। ये और फिर आप जन्नतुल बकी तो देख ही रहे हैं कि उनमें बाकी कब्रें तो जो भी सूरत है हैं, मगर वो जो मासूमीन की कब्रें हैं वो आपको अलग से दिखाई देता है कि ये डायनामेट से उड़ाई गई हैं, और वो आज भी इस बात का सबूत है कि यहाँ जुल्म ढाया गया है। और ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, खुदा मज़लूम के वावेले को और मज़लूम की फरियाद को ज़रूर सुनता है। ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, ख़बरदार ज़ालिमों के तरफदार न बनो वरना जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। अल्लाह यानी मज़लूम जो है, हर दुआ जो है वो काबिल आसमानों तक जाती है, मगर मज़लूम की दुआ जो है वो सबसे पहले पहुंचती है, वो जाके दक्कल बाब करती है। अल्लाह तबारक व तआला को शिरक के बाद जो सबसे नापसंद चीज़ है वो जुल्म है, और ये लोग जालिम हैं, ये लोग खारजी हैं, ये लोग दहशत गर्द हैं। अच्छा, रावलपिंडी के वाक़या का बदला आपने कराची में देखा कि एक मोमिन लड़के का सर काट के उसे टांग दिया गया और साथ ये रुक्का लिख के रख दिया गया
رضوی صاحب ساتھ یہ رکا لکھ کے رکھ دیا گیا کہ ہم نے راولپنڈی کا یہ بدلہ لیا ہے۔ ارے آپ نے وہ لوگ تو دیکھے ہی نہیں جو 80 اور 70 اور 78 جنازے اپنے سامنے رکھتے ہیں، 4 دن برف پہ بیٹھے رہتے ہیں، مگر ایک پتی، ایک گلدستہ، ایک لائٹ بھی نہیں توڑتے کسی مسجد کو جلانا یا کسی کا نقصان کرنا۔ وہ تو اپنی لاشیں سامنے رکھ کے کوئٹے کے 2 منظر 40 دن کے اندر 2 مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ 100 کے قریب 150 کے قریب آدمی وہ وہاں رکھ کے ان کے اوپر احتجاج اور واہ ویلا کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ قوم کو UN کے پاس جا کے کہنا پڑے کہ یہ پاکستان ہماری ہدایت، ہماری حمایت اور ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے کنٹرول کا کچھ انتظام کیا جائے، پھر سب کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس لیے کہ اس ملک کے بنانے والے شیعہ ہیں، اس ملک کو وجود دینے والے شیعہ ہیں، اور ان کا اتنا ہی اس ملک پہ حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے کا حق ہے۔ آپ ان کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے، آپ ان کے حقوق ان سے چھین نہیں سکتے۔ اگر عقل کے ناخن نہیں لوگے تو نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے، تاریخ تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ تو سمندر کی طرح اور اس کی لہروں کی طرح بہتی چلی جاتی ہے، پھر اس کا سامنا تو قوموں کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ جو لمحات کی خطائیں ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہو جاتی ہیں، جس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اور کوئی کالر ہو؟ بہت اچھی گفتگو فرمائی امام صاحب۔ ہمارے ایک اور کالر کا بھی ایک سوال تھا کہ جس طرح سے کہ سن 61 ہجری میں عصر عاشور سے امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور مختلف روایات کے مطابق جو زیادہ مشہور ہے کہ 95 میں ہجری میں جب وہ امام کی شہادت واقع ہوئی۔ تو ہمارے میرے خیال میں 2 کالرز تھے جن کا یہ سوال تھا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے مختصر سی گفتگو فرما دیں کہ امام کی شہادت کیسے ہوئی اور امام کی جنہوں نے امام کو زہر دیا۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور یہ میں اس طریقے سے میں انشاءاللہ پھر ابھی ایام عزا ہیں اور اس میں آ جائے گا۔ بہرحال یہ جس طرح ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ رہی ہے کہ حضرت امیر المومنین وہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے اس شکی کی ضرب سے امیر المومنین شہید ہوئے، اور آپ نے دیکھا، اور یہ بھی شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، جناب امیر المومنین کے سر پہ جب ضرب لگی ہے تو حضور نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ہم نے چینل سے سنا کہ کسی اور صاحب کے لیے کوئی بہت بڑی تورم خان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت عمر کو ضرب لگی تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ۔ آپ کوئی بات کرتے ہوئے سوچا تو کریں، کوئی بات اس کی حقیقت بھی کہیں ہے یا کچھ یہ ہے، یعنی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی کسی کا قول دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ فرمان ہے جو آج بھی اس محراب کے اوپر لکھا ہے، جس میں کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہ لفظ جو ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر ظلم سے شہید کیا گیا اور انہیں شہادت خفی نصیب ہوئی، جو ان کے یعنی جودہ بنت اشس، وہ جو 2 نام میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ انہی کی ہمشیرہ ہیں جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ امام علیہ السلام نے بھی آخری وقت یہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کے ہاں بحمد اللہ کامیاب ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ امیر المومنین علیہ السلام ہی کے ہاں آپ کو ملے گا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ آپ علی کی خصوصیات اور علی کے فضائل اس طرح چھیننا چاہیں یا کسی کو دینا چاہیں تو وہ کسی کی فضیلت نہ بن جائیں گے، آپ کی حماقت اور بے عقلی پہ وہ دلیل ہوں گے اور اس کا وہ ثبوت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے سارے ائمہ یعنی حضرت امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری تک 2 ہستیاں ان میں سے امیر المومنین اور امام حسین یہ تلوار سے شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام تو کسی نے کہا 1950 زخم تھے بدن کے اوپر، اور باقی سارے امام جو ہیں وہ زہر ظلم سے شہید ہوئے۔ انہیں حکام وقت نے مختلف ذرائع سے زہر دلوایا، چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی جب زہر دے دیا گیا اور حضور نے رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لے امرے، اور اس کے بعد کہا کہ میرا پیریڈ تمام ہوا اور میرا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کوئی بہت چھوٹے نہیں تھے،
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میدان کربلا میں بھی اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے، شام میں جب قید ہو کے گئے اس وقت بھی وہ موجود تھے۔ ان کی عمر اور جناب سکینہ خاتون کی عمر تو کچھ ملتی جلتی ہے۔ جب حضور کا آخری وقت آیا اور اسرار امامت اور وہ جس طرح انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا وہ پاور کے ٹرانسفر آف پاور، تو اسی طرح جب امامت کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو امام علیہ السلام نے کچھ جملے کہے، وہی عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے بیٹے، میں امامت تجھے تفویض کرتا ہوں، جس طرح اس کشتی کی ناخدائی ہم نے کی ہے، جس طرح اس قافلے کو ہم لے کے آئے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کو توفیق سے نوازے۔ اور بیٹا، امام علیہ السلام نے امامت تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت ہے اور وہ وصیت یہ ہے، میرے امام فرماتے ہیں بیٹا محمد باقر، وصیت کرنا ہمارے ہاں ورثے میں چلا آیا ہے۔ میرے جد علی ابن ابی طالب نے جہاں اور بہت سی وصیتیں کی تھیں، وہاں ایک وصیت امام حسن و امام حسین کو یہ کی تھی کہ یہ بطخیں جو گھر میں ہیں، یہ اگر ان کے کھانے دانے کا انتظام کر سکو تو انہیں رکھنا، اور اگر نہیں کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ یہ اللہ کا ایک وہ جانور ہے جو اپنی روزی جہاں سے بھی چاہے گا یہ پیدا کر لے گا، یہ محتاج نہیں ہوگا، اسے آزاد کر دینا۔ ہاں اگر ان کے کھانے دانے کا انتظام کر سکو تو انہیں اپنے گھر پہ رکھنا۔ بیٹے، میں تجھے اپنی سواری کے لیے وصیت کرتا ہوں۔ یعنی آدمی اگر اسی پہ غور کرے، خدا گواہ ہے، جگر پھٹ جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں بیٹا، میں نے اس سواری پہ کئی حج کیے ہیں مگر میں نے اسے کبھی چابک نہیں مارا۔ اس سواری کے لیے میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ اور امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے بابا اپنی سواری کے لیے وصیت کر رہے تھے کہ میں نے اس پہ متعدد حج کیے مگر کبھی چابک نہیں مارا، جب میں اپنے باپ کو غسل دے رہا تھا میں نے اپنے باپ کی پشت کو دیکھا، اس میں جگہ جگہ وہ زخموں کے نشان جو کربلا کی عاشور کی عصر سے لے کے اس کے بعد تک جو امام پہ تازیانے برسے تھے، ان تازیانوں کے نشان جو میں نے دیکھے تو میں گھبرا گیا اور ایک مرتبہ چیخ مار کے اس حجرے میں سے باہر نکلے جس میں غسل کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ اور آخری بات، جب یہ جنازہ اٹھا ہے میرا دل چاہتا ہے امام زین العابدین امام ہیں، کبھی تو رخ روضہ رسول کی طرف اٹھا ہوگا، نانا تیرا مسافر آ رہا ہے، کبھی ماں کی طرف رخ انور ہوگا دادی تیرا مسافر آ رہا ہے، اور کبھی امام حسن کی قبر کی طرف رخ ہوا ہوگا اور کہا ہوگا چچا جو زہر تم آپ کو ملا تھا اسی زہر ظلم کا نشانہ بن کے آپ کا بھتیجا بھی آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ چچا اب وہ آ رہا ہے جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے پھر مدینہ منورہ تک آپ کے اہل بیت کی اور پیغمبر کی آل کی اور پیغمبر کے خاندان کی نگرانی کی ہے اور ان کے اس قافلے کو لے کے چلا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی عالمانہ گفتگو فرمائی۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا مقصد حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اصل میں امام کی شہادت کے پیچھے جو حقیقت واضح ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی حقیقت واضح نہ ہو تو انسان جو ہے وہ افسانہ نگاری میں پڑ جاتا ہے۔ وہ امام جس نے اپنے بابا کے ناحق خون کو زندہ کیا، جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا، اور وہ امام جس نے سجدوں کو زینت دی۔ امام کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم دین کے راستے پر چل سکیں، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں، ان کی سیرت پر۔ اور پروگرام کے آخر میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں چاہوں گی کہ ہم مولانا صاحب سے تھوڑی سی ریکویسٹ کریں کہ وہ پروگرام کے آخر میں تھوڑی سی دعا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین بکثرت معصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس پروگرام کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد تمام ناظرین، تمام سامعین کے جملہ حاجات جو بمطابق شرع میں پورے فرما۔ اس ملک میں ہمارے بچوں کو نیک ہدایت فرما، ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما، ہماری مستورات کو سیرت جناب زینب و ام کلثوم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے عزاداروں کی عزاداری کو مقبول اور منظور فرما، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مذہب حقہ کو دن رات ترقی عطا فرما، ہمارے اس چینل کو دن رات ترقی عطا فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد بحرین کے مومنین کی مدد فرما،
कतीफ़ और ऐसा के मोमिनीन की मदद फरमा, इराक़ में उत्बात आलियात की हिफाजत फरमा, मराज उज़ाम की हिफाजत फरमा, मोमिनीन कराम की हिफाजत फरमा, ईरान के इनकलाब की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान में मोमिनीन की मदद फरमा और उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो मोमिनीन बीमार हैं और खुसूसियत के साथ जिन मोमिनीन ने इल्तिमास दुआ सेहत की है, सैयद मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब, हाजी हैदर साहब, सैयद सज्जाद हैदर, परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिन दीगर मोमिनीन और मोमिनात ने इल्तिमास दुआ सेहत किया, उन्हें सेहत कामिला और शिफा आजिला अता फरमा। सैयद सखावत हुसैन शाह बीमार हैं, परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन्हें सेहत कामिला और शिफा आजिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम बिजाए नबी व आल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।